ٹی وی چینل پہ انہوں نے انوائٹ کیا فار پروگرام. تو ہوسٹ نے کوشچن پوچھا کہ آپ تو بڑا کول سا ڈریس پہن کے آئے ہیں, دیکھیں پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگوں نے جو شلوار قمیض میں یا جو ٹریڈیشنل سا ڈریس پہنتے ہیں ابھی دیکھیں نا, وہ اٹس ناٹ ماڈرن, اٹس ناٹ, اٹ ڈزنٹ گو ود دا سوسائٹی اور وہ سارا نا. تو اچھا ان کی ساری بات کا وہ مقصد یہ تھا کہ جو ڈریسنگ ایسی کرتا ہے شلوار قمیض یا پگڑی یا وہ پہنتا ہے وہ پینڈو ہے, اور جو پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ وہ پہن کے آتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا بڑی شیلو تھنکنگ نہیں ہے, بڑی ویک پریمس نہیں ہے, بڑا ایک اینکر بڑا ویک نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے لباس کے اوپر صرف جج کر رہے ہو کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. حالانکہ آئی ہیو سین اینڈ وی ہیو میٹ سم پی ایچ ڈی کالرز جو کہ امامہ اور انہیں شلوار قمیض ایم اے ٹی کے گریجویٹس ہوتے ہیں, آکسفورڈ کے گریجویٹس ہیں جنہوں نے پہنا ہوتا ہے. اینڈ دیر کین بی اے ویٹر جو کہ سوٹڈ بوٹڈ ہے, جو بالکل اس کو سائن بھی نہیں کرنا آتا اور وہ انگوٹھا چھاپ ہے. تو صرف لباس کی بیسس پہ کسی کا کی تعلیم کو, کسی کے مینٹل کیلیبر کو جج کرنا کافی مجھے ایسی سوچ لگی جو کہ بڑی غیر مناسب سی تھی. اصل میں اسی کو تو گورا کمپلیکس کہتے ہیں نا جی, کیونکہ آپ کا ایک امپریشن بنا ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ اس زمانے میں چلے جاتے جو اسلام کا گولڈن ایج تھا نا, وہاں پہ جتنے بھی سب سے زیادہ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے تھے نا, وہ سارے آپ کو ثوب اور اس قسم کے پگڑیوں میں نظر آتے تھے. حتیٰ کہ یورپ جو تھا اس نے کاپی کرنا شروع کر دیا تھا ویسٹ, یعنی ہمارے مسلم سائنسدانوں کو ان ٹرمز آف کیپنگ اے بیئرڈ. اگر آپ دیکھو نا اس زمانے کے جو انلائٹمنٹ ایرا کے جو ان کے فلاسفرز ہیں, جو ان کے سائنسدان بھی جو بعد میں پیدا ہوئے, آرٹسٹ پیدا ہوئے, زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے داڑھیوں والے اور اس قسم کے. اور کیوں تھا؟ کیونکہ جو سب سے جو غالب فکر تھی, جو غالب سوچ تھی, وہ تھی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ڈریسنگ جو ہے آپ کی, دیٹ ڈزنٹ ریئلی ڈیفائن ہو یو آر, وہ ڈیفائنز یو از واٹ سبسٹنس یو برنگنگ ٹو دا ٹیبل. تو ہمارا دین جو ہے اس میں اتنی وسعت ہے کہ وہ بہت سارے کلچرز کو اور ڈفرینٹ قسم کے اسٹائلس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. دا فیکٹ ریمینس کہ یور اٹائر شوڈ بی ماڈسٹ. چاہے آپ کہیں کہ جی میں نے KPK کا ٹرائبل لباس پہنا ہے, یا میں نے بلوچ کا ٹرائبل پہنا ہے, یا آپ کہتے ہو کہ میں نے پنجابیوں کا یا سندھیوں کا, یا ایون آپ اسکاٹ لینڈ میں چلے آتے ہو, وہاں کا کوئی اگر ایز لانگ ایز آپ کی ستر کورڈ ہے اور ایک ماڈسٹ طریقے سے آپ ہو, تو اسلام اس پہ اتنی نیٹی گریٹیز میں جا کے وہ نہیں کرتا کہ جی کون سا کلچرل لباس بہتر ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب سے گورا یہاں پہ آیا نا, تو اس نے ایک کمپلیکس ضرور کریٹ کر دیا ہے کہ جو بھی انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے, جو مدرسے میں ہے وہ تو ڈیفالٹ جاہل ہے. اور لائک وائز پھر اس کا ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا کہ جو اس قسم کے لباس میں ہوگا وہ بڑا عالی شان بندہ ہوگا, اور جو اس قسم کے لباس میں ہوگا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو شروع میں نا انہوں نے جب پاکستان کے اندر جب برٹش آئے تھے, انہوں نے جو ہمارے نوابس کا جو گیٹ اپ تھا نا, وہ دے دیا جو ویٹرز تھے ان کو, اور خاص طور پہ دروازے کھولنے کے لیے نا ڈوارفس کو ہائر کیا جاتا تھا, جن کو ہم بونے کہتے ہیں, ان کو ہائر کرتے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ نا ریسٹورینٹس کے باہر بیچارے ان کو کیا کرتے ہیں, ان کو نوابوں والا لباس پہناتے ہیں, پگڑی پہناتے ہیں, بڑا سا کلا جو ہوتا ہے نا ہمارا, بڑا سا اس کے وہ پگ ہوتا ہے, وہ پہنا کے اس کو وہاں ڈور پہ کھڑا کرتے ہیں. اور یہ کیوں تھا؟ تاکہ یو لٹرلی لک ڈاؤن اپون دیم. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یو لک ڈاؤن آن سم ون, کہ ہاں میرے سے ہائٹ میں لمبا ہے لیکن ایسے لک ڈاؤن آن ہے کیونکہ یار چھوٹے لیول کا آدمی ہے, یہ دیکھو نا بیچارہ چپڑاسی ہے, یہ جھاڑو لگاتا ہے. تو اب آپ کو ایکچولی ایک بندہ مل گیا جو آپ سے قد میں بھی اتنا چھوٹا ہے کہ یو لٹرلی ہیو ٹو لک ڈاؤن اپون ہم. تو یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورا پھر کامیاب رہا. اس نے ہمیں, اگر یہ سوال کسی اینکر کی طرف سے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو میجورٹی میسز ہیں, یا کم از کم ایک سیگمنٹ آپ کہہ سکتے ہو سوسائٹی کا, وہ بہرحال گورا کمپلیکس. اور پاکستان انڈیا میں جو پڑھے لکھے انہیں کانسیپٹ یا جو اسٹینڈ مارک یا ہال مارک سمجھا جاتا ہے وہ انگلش اسپیکنگ اسکلز ہوتے ہیں. اس پریمس پہ اگر جج کیا جائے تو پھر باہر تو ساری پڑھے لکھے ہیں, چاہے اس نے ایک کلاس میں نہیں کیا, چاہے وہ ہوم لیس ہے آپ کی نظر میں, وہ ڈاکٹر. اور یہاں پہ یعنی کتنے بڑے بڑے اردو ادیب گزرے ہیں برو. میں آئی ہیو میٹ سم آف دا تھنکرز, ٹھیک ہے, سم آف دا فلاسفرز جن کو انگلش زیادہ نہیں آتی, بٹ وہ اردو میں وہ آپ کی زندگی کی فلاسفیز کھول کر رکھ دیتے ہیں. تو بھائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جی رحمہ اللہ, جی سبحان اللہ, بالکل جرمنی سے PhD کیا انہوں نے. وہ سب گورا سب کچھ جانتے تھے, سب بہت اچھے پڑھے لکھے PhD ڈاکٹر, لیکن اپنی زبان میں انہوں نے سارا کام کیا ہے, اور ایسا کام کیا ہے کہ ہم نا جب سبلیمنل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جرمنی سے ہو کے آتا ہے اس میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے.
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا میں ہے. ویسے نا جرمنی کا آپ نے نام لیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو ابھی آپ انگلش لینگویج کی بات کر رہے تھے نا, یہ ایسا کمپلیکس ہے ہمارا یہاں پہ, گورا کمپلیکس. جرمن ہونی چاہیے, جرمن ایسی جوان. اچھا یہ نا جرمن یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہی ہے میکسیمم. جتنا میں دنیا میں جس ایریا میں پھرا ہوں نا, یورپ وغیرہ میں بھی, آپ جرمنی چلے جائیں, آپ فرانس چلے جائیں, فرینچ تو بہت ہی زیادہ نا, وہ دے جسٹ ڈونٹ بادر اباؤٹ انگلش. حالانکہ آج کل دنیا میں ایسی نیڈ بن گئی ہے انگلش لینگویج, سم ہاؤ اٹ ہیز بیکم این انٹرنیشنل لینگویج فار کمیونیکیشن. ایون ایک چائنیز نے بھی اگر عرب سے بات کرنی ہے نا تو وہ آفن انگلش کے تھرو بات کرتے ہیں, وہ ایک کوئنسیڈنس ہے. لیکن دیر آر کنٹریز جو کہ اپنے آپ کو قوم بھی کہتے ہیں, جیسے فرینچ ہیں, جو جرمنس بھی ہیں اور بھی ہیں, وہ دے لٹرلی ڈونٹ بادر اباؤٹ انگلش. سو مچ سو کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اور میری وائف ہم پیرس میں تھے ایون, اور مختلف جگہوں پہ ہم پھر رہے تھے, اور ہمیں کچھ جگہوں پہ نا لٹرلی سائن بورڈس کی چاہیے تھا, سمجھنے کی ضرورت تھی, ایگزٹ نہیں ہمیں مل رہا تھا. وہ انہوں نے ایون بڑے شہروں میں تو ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے انگلش اور مختلف لینگویجز میں, لیکن کچھ جگہوں پہ اتنا بھی بادر نہیں انہوں نے کیا ہوا تھا. اور ان جنرل بھی میں جانتا ہوں وہ لوگ جسٹ اتنا سیکھتے ہیں اس کو جتنا ان کو ضرورت ہے, جرمنس جیسے کہ آپ سمجھ لیں. اچھا عرب میں بھی پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن اب بہت زیادہ ان میں انفلوئنس آ رہا ہے. بالکل اب آ رہا ہے, جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ. اچھا خورم, آپ اس سے پہلے کی کوئی بات کریں, میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پریشر میں ڈال پریشر ڈالوں گا, کیونکہ اصل میں نا بہت سارے آپ کو پتہ ہے فٹ بال پلیئرز جو فار ایگزامپل اسپینش پلیئرز ہوں گے, پرتگیز ہوں گے, اکثر و بیشتر جو ہے وہ جب ان کا انٹرویو ہوتا ہے وہ اسپینش میں ہی جواب دیں گے یا پورچوگیز میں جواب دیں گے. ان کو انگلش بہت ہی یا تو آتی نہیں ہے, یا اگر آتی بھی تو اتنی ٹوٹی پھوٹی آتی وہ اٹمپٹ ہی نہیں کرتے. یار ہمارے کرکٹرز پہ جو نہیں, میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ہمارے کرکٹرز پر اتنی تنقید پر کیوں ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ہمارا جو ہے نا بیٹسمین فار ایگزامپل ہے, اس کا انٹرویو ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یس یس بوائز پلیڈ ویل, یہ اس کو اتنا مذاق بنا دیتے ہیں. اور زبی ویسے مجھے وجہ بھی لگتی ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتے نا, آپ اردو میں بات کر لو, ٹرانسلیٹر کھڑا کر لو. اصل میں جو کمپلیکس کی بات کر رہے ہیں نا وہ یہی ہے. اور جنرلی اگر آپ دیکھیں نا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ انہوں نے اسپیشلی ہمارے یہاں پہ تو گوروں نے حکومت کیا نا, تو ہم لوگ وہاں پر ان کے کمپلیکس میں ہیں. اب یورپ میں بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اب انگلش فٹ بال پلیئر نا اگر اسپینش لیگ میں جا کے کھیل رہا ہے نا, اس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہی ول لرن اسپینش لینگویج, اور وہ کرتے ہیں. اور بلکہ گیرتھ بیل ایک بڑا ویلش مشہور پلیئر تھا, اس کافی عرصہ ریال میڈرڈ میں کھیلا, اس کے اوپر یہی تھوڑی ایکوزیشن آئی تھی کہ اس نے بہت ٹائم لگا دی, اسپینش میں بات ہی نہیں کر رہا. انٹرویوز دیتے نا پوسٹ میچ, تو وہ انگلش میں بات کرتا ہے ساتھ ٹرانسلیشن, تو تھوڑا سا نا ان کے لوکل میڈیا نے کہا یار یہ دس از بیکاز اس میں تو اوبیسلی یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ٹیم اور اسٹاف اور سب سے, وہ کہتے ہیں آپ لوکل لینگویج سیکھیں جس مرضی سے آ رہے ہیں. یس آپ اپنی شروع میں تو بات کریں, بٹ وہ جو آپ بات کریں جب نیشنل ٹیمس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا, تو فار ایگزامپل برازیل اور اٹلی کا میچ ہوا, تو اب اس کے بعد وہ پوسٹ میچ وہ جو ہے آپ کی پریس کانفرنس ہے, تو اس میں برازیلین اپنی زبان میں بولیں گے, اٹالینز اپنی زبان میں, ہر بندہ اپنی زبان, کوئی بندہ نہ جرنلسٹ کمپلیکس نہیں, انہوں نے لگائی ہوتی ڈیوائسز, وہ ٹرانسلیٹر ان کو ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں. ویسے میں ڈسکلیمر یہاں پہ دے دوں, وی آر ناٹ اگینسٹ لرننگ انگلش لینگویج, یس آف کورس اٹ از لینگویج آف you are پاور. speaking in English, so how can you be against learning English language? یہ بھی ہے, یہ پاور کی لینگویج ہے. ہاں, اور لینگویجز ویسے جنرلی آنے چاہیے, ایک بڑا اچھا اسکل ہے بہت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ البیان, یہ بیان سارا اللہ نے سکھایا کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی اصل میں اگر آپ اردو سیکھ لیں گے یا فارسی سیکھ لیں گے تو پھر آپ ماشاء اللہ, نہیں اچھی بات ہے, ہمارا بہت سارا اسلامک ٹیکسٹ آپ کو اردو میں بھی ملے گا, فارسی میں ملے گا, عربک میں ذخائر ملیں گے آپ کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگلش سیکھنا حرام ہے. ہم صرف یہ بات کریں کہ جو آپ کی آئیڈینٹی ہے نا, جو آپ کی شناخت ہے, آپ کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو کہ اگر مجھے یہ چیز نہیں آتی تو اوہو میں تو بڑا مسکین ہوں, یہ ہوں. آپ اپنی لیول کو اوپر کریں نا, آپ اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو اوپر کریں. جبھی میں نے تب پتہ چلتا ہے ٹرینڈ یہ دیکھنا شروع کیا تھا کہ اب ہمارے یہاں پہ جو پیرنٹنگ نہیں جو ہے اس میں اتنا پریشر ہے پیرنٹس کا کہ کچھ ایسے بچے ہیں پاکستان میں رہے 7-8 سال کے, اینڈ ان کو اردو صحیح بولنی نہیں آتی. تو میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ادھر ہی ہیں, بیکاز ہمارے گھر میں صرف انگلش بولی جاتی ہے. اور کچھ تو میں نے ایسے پیرنٹس کو بھی دیکھا کہ ان کی اپنی انگلش ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ بس ٹوٹی بھوجی لگے, وہ ٹیچرس کو بھی کہا بچوں سے صرف انگلش, صرف اتنا کمپلیکس کہ وہ آپ اپنی لینگویج ان کو مس آؤٹ کروا رہے ہیں جو ایکچوئل مدر لینگویج ہے. اور اس طرح کے جو بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا پٹیر ٹائپ ہو جاتے ہیں, بیکاز وہ ایک سرٹن انوائرمنٹ انگلش تو سیکھ رہے ہیں, بٹ دیر ہیئرنگ دیئر پیرنٹس آپس میں تو اردو میں بات کریں, باقی خاندان اردو میں بات کریں, ان سے جب بات ہو رہی تو انگلش میں ہو رہی ہے. تو وہ عجیب سے میں نے ان کی جنرلی آئی فیلٹ, بیکاز میری فٹ بال اکیڈمی میں بہت سارے ایسے بچے آئے بھی ہیں, اینڈ آئی فیلٹ دیٹ دے فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو سوشلائز, کیونکہ آپ کی جو مدر ٹنگ ہے نا اس کے اندر ایک بڑی نیچرلی اس میں ایک سینس آف ہیومر آپ کا نا مدر ٹنگ میں ہوتا ہے, اور ویسے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں اس کے ساتھ, آپ تو وہ بلانگ کرتی ہے. لرنڈ لینگویج کے اندر اس لیول کے اوپر آپ کمفرٹیبلٹی نہیں ڈیولپ کر سکتے
جو کہ آپ سیکھی جا رہی ہے تو تھوڑی تھوڑی کرائی جا رہی ہے اس طریقے سے. ویسے وہ سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں نا, وہ بھی چائلڈ بیہیویئر انہوں نے پڑھا ہوا ہے, بچوں پیرنٹنگ میں بہت انہوں نے کام ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو لوکل لینگویج ہے نا, جو L1 ہے بیسکلی, وہ اس میں آپ ماسٹر ہونے چاہیے. اس کے بعد جتنی مرضی لینگویجز سیکھنی ہے آپ سیکھ لو, لیکن آپ کی ایلیکوینس, آپ کے ایموشنز کا بیان کرنا, اور یعنی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میں بنا سفر کہ اگر مجھے خالص اردو میں بات کرنی پڑ جائے نا وداؤٹ یوزنگ اینی ورڈ آف انگلش, میں سفر کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ انگلش والا یا اردو والا؟ انگلش والا بیسکلی, ٹھیک ہے, لیکن اردو والا سفر بھی کر لینا چاہیے کبھی. یعنی جب بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے آپ سفر پہ نکل جاتے ہیں. میں تو سفر پہ نکل جاتا ہوں. میں تو موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوتا ہے اینڈ پھر کسی پہاڑوں میں ہی ہوتا ہے. لیکن ویسے یہ ایک چیلنج ہے. اگر میں آپ کو چیلنج کروں کہ ابھی ہم اگر ٹائمر لگا کے 5 منٹ کے لیے اردو لغت کا استعمال کرتے ہوئے یعنی اگر ہم کریں تو شاید نہیں کر سکیں. پریشانی کا سامنا ہوگا. 1 منٹ ابھی 5 منٹ بہت زیادہ ہے. ہاں جی, 1 منٹ میں بھی نہیں ایسے کوئی بندہ کمپلیٹ کرے اصل گا. میں یہ ہمیں نا یہ اب حقیقت, یہ مسلم حقیقت ہے. 1 منٹ کا ٹائمر آن کر رہا ہوں. رکے ذرا, رک جائیں, میں 1 منٹ کا ٹائمر آن کر رہا ہوں. چلے عمر بھی کو, عمر بھی کا چیلنج ہے. 1 2 3 شروع. عمر بھی آپ نے اپنا پوائنٹ میک کرنا ہے وداؤٹ یوزنگ اینی ورڈ آف انگلش. اور آپ نے انگلش میں کہا ہے وداؤٹ میکنگ اینی ورڈ. یار سب کے لیے, سب کے لیے. اچھا سب کے لیے جی. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ التجا تو گویا عمر بھائی جو بات ان کی بات مکمل کر دی دیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک مسلم آپ حقیقت بن فرما چکی رہے تھے, کہہ نہیں رہے تھے, آپ فرما رہے تھے. کہنا بھی اردو ہی ہے, فرمانا زیادہ بہتر ہوگا. جی میں عرض کر رہا تھا. ارشاد فرمائیے پلیز. اب لوگ آپ کا اب آپ مجھے فرمانے بھی دیجیے. یہ ایک مسلم حقیقت بن چکی ہے کہ آج کل کے زمانے میں نا ہمارے پاکستان میں اردو جو ہے اب جو نارمل اردو ہے, یہ نارمل گئے کینسل ہو گئے. تو سن لیتے ہیں. آ رہا ہے بولا ہے نارمل بولا, آپ آؤٹ ہو گئے نا اگلے بندے کی باری. اچھا چلیں. امت کا جو اصل مسئلہ جو ہمیں پیش آ رہا ہے اس کا تعلق جوڑنے, گھٹانے, گناہگار اور بھاگاکار کرنے سے ہے. آپ نے بیچ میں عربی لہجہ کیوں استعمال کرنا شروع کر دیا جبکہ بول اردو نے؟ تعلق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان میں جستجو سماعت ہونی چاہیے. الوی آپ وہ جملہ ارشاد فرمائیے جو واقعی میں موضوع سے متعلق ہو. آپ صرف اردو بولنا چاہ رہے ہیں یا کسی کوئی نقطہ بیان کر رہے ہیں؟ آپ کے کوئی بات بھی ہو نا آگے. دیکھیے اگر آپ نے مجھ سے خالصتاً اردو میں بات کروانی ہے تو اس کو میں پوائنٹ ازراہ تفنن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غالباً مناسب نہیں ہے. الوی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کچھ ابھی الوی آپ نے انگلش میں بول رہے ہیں. الوی کیسے الوی تو نام ہے یار. دیکھیں آپ, بات ہے کہ آپ نے اردو میں جب بات کرنی ہے تو کوئی بات کا مقصد بھی ہو. صرف مشکل الفاظ استعمال کر کے آئیں بائیں ٹھیک ہے. تو خیر میری جو اہم ترین میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں ہمیں انسان کا بچہ بن کے رہنا چاہیے. میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفریح کے موڈ, یہ تفریح کے موڈ پہ دوسری دفعہ آپ رن آؤٹ ہو گئے. آپ اپنا باری کریں. دیکھیے میں کیا کہوں کہ جس کے بارے میں ہم پہلے بہت بڑے بڑے ہستیوں نے کچھ بات نہیں کی, جیسا کہ بہت سارے شاعر یہاں پہ گزرے ہیں. ضیاء بھائی نے کوئی شعر مار دینا تھا. ضیاء بھی نے مجھے لگتا ہے کوئی بالی ووڈ کا اردو گانا پورا اپنا شعر کی فارم میں. میں اپنے زمانے میں جب اسکول کے ایگزامس کے اندر اپنے اشعار خود لکھا کرتا تھا. اکثر اوقات جب ہمارے اسکول کے استاد محترم ہوا کرتے تھے, جب وہ پیپر یعنی جب پرچہ چیک کرتے تھے, پرچہ چیک کرتے تھے, چیک بھی غلط ہو گیا, تو اس ٹائم پہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اس ٹائم پہ نا ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ بیسکلی اپنے ہی انداز میں اشعار لکھنا شروع کرتے تھے اور بڑے امپریس ہوتے تھے کہ بھئی یہ آپ کہاں سے شعر لے کے آ رہے ہیں. لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے شعر پڑھتے رہتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں. جب بھی وہ اصل میں اتنے ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے اقوال زری پڑ چکے تھے کہ اب شعر لکھنا بھی ایک عادت بن چکی تھی. تو بہرحال ہم بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے اپنے مین ٹاپک سے. میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ سیشن ہے اس میں ہم بات کریں اباؤٹ پیئر پریشر, جو اللہ اکبر دیکھیں یہ ہر بندے کی ایک نیڈ ہے ٹو فٹ ان ٹو دا انوائرمنٹ. نوبڈی وانٹس ٹو بی دا آڈ ون آؤٹ اینڈ نوبڈی وانٹس ٹو بی اے بلیک شیپ, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے وتھ سم لیبلس. تو یہ انسان کی نیڈ ہے ٹو فٹ ان پیپل اینڈ کلچر. بٹ یہ ہے کہ جب اکثریت گمراہی کی طرف ہو اور
فٹ ان کرنے کے لیے آپ کو اپنی ویلیوز پہ یا اپنے کچھ اقدار پہ کمپرومائز اقتدار نہیں بول رہی تو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آئی وانٹ, اور پھر دیکھیے اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ میں کیا چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی اور بہن سن رہے ہیں, اگر تو وہ پیئر پریشر سے یا لوگ کیا کہیں گے سے سفر کر رہے ہیں, بائی دا اینڈ آف اٹ they should own their personality, they should own their values and they should be confident unapologetic Muslims. اور جو اس پہ نہیں آ رہا, دین کی طرف نہیں آ رہا, آؤٹ آف دا فیئر آف لونلینس یا مجھے اکیلا کر دیا جائے گا, فیئر آف unknown XYZ کہ لوگ مجھے لیبل کریں گے, that person should be brave enough by the end of this podcast کہ وہ یہ اسٹیپ اٹھائے, قدم بڑھائے, اور اس کو پتا ہو کہ آگے میرے لیے آسانیاں کرے گا رب العالمین. آئی تھنک اس سے ایک اسٹیپ پہلے کی جو چیز مجھے لگ رہی ہے نا وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو یوتھ ہے نا, ان کو جو ویلیوز کی آپ بات کر رہے ہیں نا جس پہ انہوں نے پکا ہونا ہے, اسی کی کلیئرٹی نہیں ہے. تو جب آپ کو اپنی کوئی ویلیوز کی کلیئرٹی نہ ہو کہ میں نے میرا اینکر کیا ہے, میں نے کون سی ویلیوز میں نے ہولڈ آن کرنی ہے, تو پھر جو کہتے ہیں جس طرف کی ہوا چلتی ہے آپ اس طرف چل پڑتے ہیں. دین یو فیل دا پریشر بیکاز یو ڈونٹ ریئلی نو کہ یار اس پرٹیکولر سینیریو میں مجھے کیسے ہینڈل کرنا تھا, مجھے کیا صحیح کیا غلط ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, اور ہمارے یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ ہے کہ کچھ چیزیں جو غلط ہیں ان کو غلط بھی نہیں سمجھا جا رہا. جو آپ نے کہا نا معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے, اتنی گڑبڑے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ تو چلو بڑے لگ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ یا چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں نا وہ اتنے بائی دا وے لگتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار یہ تو بندہ کر ہی لیتا ہے, یہ تو آج کل کے دور میں اب اتنا بھی تو کوئی مولوی نہیں ہوتا. تو پیپل ہو تھنک دے آر گڈ مسلمس آر اسٹل ڈوئنگ دوز لٹل تھنگس. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو لوگ ہیں نا ان کا اپنا ویلیو اسٹرکچر پہلے کلیئرٹی ہو. یس, پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے کہ دین اس کو کیسے وہ اتنا اسٹرانگ ہو, کیسے وہ اتنا اپنے آپ کو اس پہ پکا جمائے رکھے کہ یار ہاں کوئی میرے ساتھ کے ارد گرد کے دوست ہیں وہ مجھے غلط کی طرف لے کے جائیں گے تو میں نے کانفیڈنٹلی نو کرنا مجھے آنا چاہیے. ایک چیز میں اس میں کہوں گا کہ کیا آپ کو نہیں پتا, یعنی ہم جو اگنورینس کا جو ہم ان کو ایک آپ سمجھ لیں ایکسکیوز دے رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ڈاؤٹ ان کو دے رہے ہیں کہ وہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کوئی بھی گناہ ہو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جنرلی ہمیں دل میں کھٹکا ہوتا ہے. فار ایگزامپل شیکنگ ہینڈ ود یور کزن, شیکنگ ہینڈ ود کلاس فیلو, یا شیشہ پینا, یا ویپ کرنا, یا کرس ورڈ زبان سے یوز کرنا. مطلب جو بھی مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہے نا اسے کچھ نہ کچھ کور ویلیوز کا پتہ ہے. بے شک وہ اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, بے شک اتنا بڑا نہیں سمجھ رہا, لیکن اس کو بیسک ویلیوز کا پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں نو ڈاؤٹ کچھ لوگوں نے بھی نہیں پتا ہوتا, ہو سکتا ہے جیسے شاید کزنس کے ساتھ نا گھومنا پھرنا, آئس کریم کھانے چلے جانا فری میں, ایک گاڑی میں بیٹھ کے ہی ہوا, مطلب مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو شاید نہ لگتا ہو کہ اتنی بڑی ڈیل ہے. بیسکلی پر پتہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ڈپینڈ اصل میں کرتا ہے کہ آپ کی ڈے ون سے نا جو اپ برنگنگ ہے وہ کس انوائرمنٹ میں ہوئی ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرتاً ڈالی ہوئی ہے, نوئنگ رائٹ فرام رانگ. کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو یہودی نصرانی ماجوسی بنا دیتے ہیں. تو فطرت پہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے قتل کرنا بری بات ہے, کسی کے ساتھ چیٹ کرنا بری بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ کچھ چیزیں نا ہمیں فطرتاً کھٹکتی ہیں. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جس طرح کا انوائرمنٹ ہے نا, اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں ڈے ون سے آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کے دیگر جو گھر کے بڑے ہیں وہ سب شرابیں بھی پی رہے ہیں, اسموکنگ بھی کر رہے ہیں, تو ویپ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ آپ کو کھٹک بھی نہیں رہی ہوگی, کیونکہ آپ کو کہ یار میں وہ تو بہت آگے کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ویپ ہی کر رہا ہوں نا, اس میں کیا. یا فار ایگزامپل اگر آپ کا ڈے ون سے میل فیمیل انٹریکشن اتنا اوپن رہا ہے, چاہے وہ پیرنٹس کے آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے فرینڈز آ رہے ہیں, کولیگز آ رہے ہیں, کو ورکرز آ رہے ہیں, وہ سارے آپس میں گلے بھی مل رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بڑی عام سی بات ہوتی ہے. میں جس طرح ایون جب میں اپنے زمانہ جاہلیت میں انگلینڈ میں تھا, تو انگلینڈ میں نے دیکھا جو میرے فرینچ دوست بھی تھے, پورچوگیز بھی تھے, اسپینش بھی تھے, جرمنز بھی تھے, اٹالینز بھی تھے, گریکس بھی تھے. پورچوگیز میں, اسپینش میں زیادہ تر, اور باقیوں میں عام طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جب ملتے ہیں نا اپوزٹ جینڈر سے تو وہ حق بھی کرتے ہیں اور کس بھی کرتے ہیں, یعنی چیکس کے اوپر. تو ان کے ہاں یہ بڑی عام سی بات ہے, اٹس ناٹ ایون فراؤنڈ اپون, بلکہ اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ اوفینڈ ہوں گے. آپ ہینڈ شیک نہیں کرو گے وہ ایکچولی اوفینڈ ہوں گے کہ مطلب کیا, اور وہ ایسے حیران ہوں گے کہ اگر آپ ہاتھ ملانے سے انکار کرو گے کہ آپ کا دماغ صحیح ہے, آپ ہوا کیا آپ کو, مطلب ان کے لیے یہ اتنی عجیب بات ہے. تو جس انوائرمنٹ میں بچہ تو بیچارہ معصوم ہوتا ہے, جس انوائرمنٹ میں وہ پلے بڑھے گا نا وہیں سے وہ اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ کی سب سے پہلی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, یعنی تمام مخلوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے.
اب اللہ نے انسان اور جن کو اختیار دے دیا وہ اور بات ہے، لیکن ہیں ہم پھر بھی اللہ کے بندے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا سب سے پہلے، اور اس میں آپ کا بندہ ہونا پہلے ہے، انسان ہونا بعد میں. انسان تو آپ بعد میں بنے نا، آپ عالم جب ارواح میں تھے تو آپ تو روحیں تھے، انسان نہیں تھے اور انسان نہیں تھے. آپ نے طہ ابن جلیل نے، اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نا، وہ آپ کا جو ہے نا یاد نہیں ہے، جب پوچھا کہ آپ نے کیا بننا ہے، آپ نے کہا میں نے انسان بننا ہے. اب آپ دنیا میں آ گئے، پہاڑوں کو آفر کی کہ تم نے بننا ہے انسان، انہوں نے کہا نہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، ہم نے انسان نہیں بننا. زمین اور یہ آسمانوں کو پوچھا گیا کہ بھئی انسان بننا ہے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں بننا. لیکن یہ بوجھ کی ذمہ داری اٹھانی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا. لیکن ہم لوگوں نے کہا، کیونکہ ہمیں نا اصل میں ڈیل بڑی سویٹ لگ رہی تھی. ڈیل سویٹ یہ تھی کہ بھئی آپ نیکی کرو گے تو 10 گنا مل جائے گی آپ کو، نیکی سوچنے پہ بھی نیکی مل جائے گی. آپ گناہ کرو گے، یعنی گناہ سوچو گے تو گناہ نہیں ملے گا، گناہ کرنے پہ گناہ ملے گا. اچھا آپ پوری زندگی بھی گناہ کرتے رہیں اور آپ اس کے بعد توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر سکا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو ہمیں تو لگا یار یہ تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، ایک تو ہمیں فری ول بھی ملی ہوگی، ہم زمین پہ یعنی جو ہے نا وہ سب سے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ہوں گے، زمین ہم وہاں پہ خلیفہ بن جائیں گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ہم خلیفہ ہوں گے، ساری چیزیں ہمارے ماتحت ہوں گی، جانور بھی ہم کنٹرول کریں گے، بڑے سے بڑا ہاتھی بھی ہم ٹیم کر لیں گے، اونٹ بھی ہم دبا لیں گے، گھوڑے بھی ہم دبا، تو ہماری سب چیزیں ہوں گی. اور ڈیل اتنی زبردست ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور گناہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی، یعنی آپ کو سوچنے پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں کرو گے تو پھر آپ کو ملے گا. تو ہمیں لگا یار یہ تو ون ون سچویشن ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے اس میں. لیکن اب جب ہم دنیا میں آ گئے نا تو اب ہم کنفیوز ہو رہے ہیں. اب ہمیں چیزیں، ایک تو ہم بھول گئے، انسان ہے نسیان سے نکلا، بھول گئے. اچھا دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری جس طرح بھی اپ برنگنگ ہو رہی ہے نا، کس چیز کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اینکر کرتے ہیں. کیا ہم اپنے اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ اینکر کرتے ہیں؟ تو ماں باپ کا پہلا یعنی یہ جو کام بنتا ہے نا وہ یہ کہ اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں اور اس کے اوپر ان کو بلڈ کریں. ایک جو بات ابھی آپ نے کی تھی نا کہ لوگوں کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں لوگ کیا کہیں گے کہ اگر آپ بات کریں نا تو یہ اٹ کوڈ بی اے پازیٹیو اینڈ اٹ کوڈ بی اے نیگیٹو. یعنی پہلے پازیٹیو کی بات کرتے ہیں، پھر نیگیٹو تو آئی تھنک بڑی آبویس ہے. پازیٹیو اس میں یہ ہے کہ سوسائٹیز میں تھرو آؤٹ ہسٹری 2 قسم کے پرائمرلی کلچرز رہے ہیں. ایک ہوتا ہے گلٹ بیسڈ کلچر اور ایک ہوتا ہے شیم بیسڈ کلچر. گلٹ بیسڈ کلچر یہ ہوتا ہے جہاں پہ انکلکیٹ بچپن سے کیا جاتا ہے کہ تم نے برا نہیں کرنا چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو، یعنی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ سے نارملی کنیکٹ کیا جاتا ہے گلٹ بیسڈ میں کہ یہ کام برا ہے اور تمہیں نہیں کرنا چاہیے. تو اگر فار ایگزامپل میں اگر کسی آئلینڈ پہ بھی ہوں نا تو مجھے وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئلینڈ پہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آئی ایم اسٹرینڈڈ آن این آئلینڈ. لیکن کچھ کام مجھے پتہ ہے کہ یار میری گلٹ، وہ جو ہے نا گلٹی کانشنس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، جو ہے نا مطلب نفس اللوامہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا پرووک کرتی ہے. دوسری طرف ہوتے ہیں شیم بیسڈ کلچر. شیم بیسڈ کلچر ہوتے ہیں ہو ہائے، یہ وہ والا کلچر ہے ہو ہائے. اچھا یہ ہو ہائے بھی جو ہے نا کبھی کبھار اچھی ہوتی ہے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ ہو ہائے ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر ہو ہائے کر سکتا ہے. لیٹ سپوز کہ ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آ رہا ہے، باپ کو نہیں پتا لیکن ہمسایہ دیکھ لیتا ہے، تو کہتے تو وہ صرف وہاں سے واک کرتے ہوئے انکل جا رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا. اب آپ نا ان کی اس سے ڈر گئے کہ یار انہوں نے اگر ابو کو بتا دیا نا میری شامت آ جائے گی. تو اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے؟ آپ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ سوسائٹی ایسی تھی. تو اسلامک اگر ہم ایک سسٹم کی بات کریں نا تو وہ ایسی سوسائٹی کریٹ کرتا ہے جہاں پہ جو بندہ بھی تھوڑا بہت گناہ کی طرف جانا بھی چاہ رہا ہے نا اس کے لیے بھی اس اپرچونٹی کو کم کیا جا رہا ہے. ناؤ دا نیگیٹو افیکٹ obviously اس کی جب آپ اچھا کرنا چاہ رہے ہو اور اس پہ لوگ ہو ہائے کر رہے ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں جو مجھے لگتا ہے آج کل کے ہمارے جو یوتھ ہے نا، ہم اس شیم بیس کلچر میں نہیں، ہم اس کلچر میں جہاں پہ کوئی دین کی طرف آتا ہے تو کہتے ہوئے مولوی ہو گئے، یہ تم نے کیا کیا، یہ داڑھی رکھی، اچھے بھلے تو ہوتے تھے یار، یہ تم نے کیا کر لیا. اور پھر اس کی وجہ سے کوئی ڈٹر کر جاتا ہے. یا کوئی بچہ فار ایگزامپل مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں یار یہ تم کیا منہ اٹھا کے بار بار مسجد چلے جاتے ہو، کیا تمہیں مل رہا ہے وہاں پہ. یا کوئی فار ایگزامپل لڑکی ہے، وہ حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، نقاب کرتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ کیا تم نے ماسیوں والی حالت بنائی ہوئی ہے، دیکھو تم اچھی بھلی جوان لڑکی ہو، اللہ نے تمہیں یہ دیا وہ دیا، یہ تم کیا کر رہی ہو. تو یہ کیا ہے؟ اب اس سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے. بالکل اس کے اوپر انسان کو ڈرنا چاہیے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پرابلی وہ اسلامی خلافت میں رہتے تھے یا کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں پہ شریعت کو فالو کیا جا رہا ہے، اور وہ گناہ کرنا چاہتے تھے بٹ وہ کلچر ایسا تھا، ماحول ایسا تھا کہ وہ کر نہیں پائے، اور ابو زبردستی لے جاتے تھے اس کو مسجد میں، یا امی نے اس کو بس پکڑے قرآن پڑھایا، اور وہ پیئر پریشر میں ہی، پازیٹیو پیئر پریشر میں وہ کر کے چلا گیا. ناؤ یہ جو آج کل ٹائمز ہے نا، بیسکلی
آج کل وہ والے ٹائمز ہیں جس میں شیم ہے ہی نہیں کلچر میں, بلکہ اس کی زیادہ عزت ہے جو زیادہ اسٹرڈ ہے یا جو زیادہ پارٹیز میں ان ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم, بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تھا اٹ واز اجنبی, اسٹرینج, اور ایک دور آئے گا کہ جب وہ اپنے اسٹرینجنس کی طرف پلٹ جائے گا تو فطوبى للغرباء. اچھا, ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے اسی حوالے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری مثال مشرکین کے سامنے ایسی ہے, یعنی جو پیپل آف شرک ہیں یا کفر ہیں, ایون آپ کو آج کل کے دور میں لبرلز ایتھیسٹ بھی شامل کر لیں اس میں آپ, کہ جیسے ایک کالے بل کے اوپر سفید بال ہو. اور سبحان اللہ, اسلام جب بھی کثرت کی بات کرتا ہے اس کو پریز نہیں کرتا. اسلام جب بھی قلت کی بات کرتا ہے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, آپ پاپولر اوپینین کو فالو کریں گے, میجورٹی کو فالو کریں گے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بڑی تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اکثریت عقل نہیں رکھتی. لا یشعرون کے الفاظ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, لا یؤمنون بھی آتے ہیں, لا یؤمنون بھی آتے ہیں کہ وہ شعور نہیں ہے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ وہ دور ہے جس میں گناہ عام ہے, کانسرٹس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مساجد خالی ہوتی ہیں اپارٹ فرام رمضان. اور آئی تھنک یہ وہ دور ہے جس میں a youth feels completely confident when he is wearing what Leonardo DiCaprio یا Tom Cruise wears, and he feels shy what یعنی he wearing something like جو Islamic dressing ہے یا wearing what محمد صلی اللہ علیہ وسلم wore. اور ایک اسلامک اپیرنس لے کر آنا, داڑھی رکھ لینا یا حجاب اور نقاب والی, یا پھر ایون environment بھی, a youth feels completely confident in a concert but less confident or awkward between some Maulvis, or completely confident in Centaurus Mall or XYZ Mall yet feeling less confident. مجھے کو یہاں دیکھ لیں, میں مسجد میں آیا ہوا ہوں اور میں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اچھا, ایک چیز مجھے یہاں پہ فیل ہوتی ہے کہ جس طرح ابھی جو ہے نا تھوڑا سا, ابھی اگر آپ سوشل میڈیا کو فالو کرو اور آپ دیکھو a lot of times یہ جو لوگ ہیں نا جو ابھی, اور یہ میں نے لاسٹ 7 years کے اندر اندر دیکھا ہے یہ چینج, یہ پہلے نہیں تھا. جب میں چینج ہو رہا تھا اس ٹائم پہ نہیں تھا, اس ٹائم پہ بہت ریٹیلیشن اور وہ تھا. ابھی سین یہ ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی اس قسم کی تصویر ڈالو نا, بے حیائی والی یا کانسرٹ والی, نیچے عام طور پہ بالعموم گالیاں پڑی ہوتی ہیں, یعنی کہ لوگ نا اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بغیرتیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. یعنی آپ کو جو پبلک سینٹیمنٹ, ہو سکتا ہے یہ بندہ خود بھی اٹھ پٹانگی کرتا ہو, لیکن ایٹ لیسٹ پیپل آر ناؤ بگننگ ٹو کال اے اسپیڈ. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آن لائن سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اور وہ خود بھی زندگی اس کی کوئی اتنی پاک صاف نہیں ہے, خود بھی وہ بہت سارے حرام چیزوں میں ملوث ہے, لیکن جب وہ کسی کو دیکھتا ہے نا کہ یہ اوپنلی کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے, تو پھر نیچے آپ کو عوام کا نا ایک بڑا ہارش رد عمل نظر آئے گا کہ جو وہ مطلب اس چیز کو نا کنڈیم کرتے ہوئے. آئی تھنک دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ کہ جہاں پہ آپ برائی کو برائی کہو. ٹھیک ہے, میں بدتمیزی کو انڈورس نہیں کرتا, میں گالی گلوچ کو انڈورس نہیں کرتا, میں نہیں کہتا کہ ہمیں مطلب اگلے کو نا, میں کہتا ہوں نا فرار کا راستہ بھی دینا چاہیے نا. مطلب ایک بندے سے غلطی ہوگی, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اب اس کو بیچارے کو راہ فرار بھی تو دو نا, کہ بیچارہ لوٹ کے آئے, بجائے کہ اس کو آپ لیبل کرنا شروع کر دو کہ یہ تو پکا اللہ معاف کرے جہنمی ہے یا فلانا ہے. اس کو چانس دو کہ وہ ریورٹ کر کے ٹھیک راستے پہ آ جائے. یعنی کرٹیسزم, اور ہو سکتا ہے وہ شیم کی وجہ سے آئے کہ یار میں نے یہ کام کیا تھا, اتنی ہیٹ ملی ہے مجھے, یار اتنی ہیٹ ملی ہے. جب جگہ تو بہت ہی کوئی پاکستانی کلچر کے نظر میں بہت ہی کوئی ولگر ایڈ کر دینا, پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے. لیکن اگر اس نے کانسرٹ کی گیا ہوا ہے دبئی میں, یا وہ اس نے اس کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے, اسنیپ لگائی ہوئی ہے, اس کو گالی نہیں پڑیں گی. ہاں صحیح کہہ رہا تو ہوں. ڈیپینڈس کہ کلچر کے مطابق اس کی جو ہماری جو ویلیوز ہیں نا وہ کلچرل ویلیوز بن گئی ہیں. تو اگر وہ کلچر میں غلط ہے, فار ایگزامپل جیسے چوری ہے, امیجن ایک ہال میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ چوری ہوتی ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ تو ابھی ہماری چوری ہو گئی ہے, پلیز دروازے بند کر دیں, اور ہم دروازے بند کر دیتے ہیں اور سب کی تلاشی لیتے ہیں, اور وہ جو پرس ہے کسی خاتون کا وہ کسی بندے پاکٹ سے نکل آتا ہے. ناؤ اس کو سب کیا کہیں گے, کوئی چور ڈکیٹ اور گالیاں دیں گے اس کو, وہ نون ہے نا, معروف ہے. لیکن اگر امیجن ہم 4-5 بیٹھے ہیں اور ہم کسی کی نعوذ باللہ من ذالک غیبت کر رہے ہیں, اور جو 5واں بھائی آئے گا وہ ہاں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا, ہمارے یوتھ کلب میں تو ایسا نہیں ہوتا, بٹ امیجن پاکستانی کلچر کی بات کر رہا ہوں میں, ہاں یار یہ تو فلاش تو ایسا بھی ہے اور ویسا بھی ہے. غیبت از ورس دین تھیفٹ, یہ کسی بندے کا آنر کی تھیفٹ ہے, اور وہ چیز تو میرے خیال میں کلچرلی زیادہ ہمارے. ایک اور بڑی ریلیٹیبل مثال لے لینا آپ, جیسے پراپرٹی ڈیلرز ہیں مثال کے طور پہ, بزنس جو ہے, یعنی کھلے عام ہمیں پتہ ہے لوگ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں, غلط بات کر کے غلط چیز بیچ رہے ہوتے ہیں, اس کی
ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جو خامیاں ہیں جو چھپی ہیں ہڈن وہ آپ نے خریدنے والے کو بتانی ہیں, اور وہ الٹا اس کے کور کر کے پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہوتے ہیں, اور اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ہے, یہ ذہانت ہے, یہ وزڈم ہے اس مارکیٹ کی. جس نے اس مارکیٹ میں چلنا ہے نا وہ یہ کرتا ہوگا, ان میں جو اچھا ہوگا نا ہی از نون ٹو بی اسمارٹ وائز, اور جو سیدھی سیدھی بات کرے گا نا اس پہ ہنستے ہیں لوگ, اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو کر ہی نہیں سکے گا, اس طرح نہیں چلنا کام. یعنی جو لڑکا یونیورسٹی میں جس کی سب سے پریٹی گرل فرینڈ ہے نا, اس کی بڑی عزت ہے یونیورسٹی میں بوائز میں. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اب بھی یہ ٹرینڈ بدل رہا ہے. یہ پرابلی ہمارے زمانے میں ایسا تھا جس میں مولوی صاحب کو سننے کے لیے مجھے پرسنلی اگر پیسے بھی دی جاتے نا زیادہ اپنا جاتے اور کہا جاتا آپ کو فرنٹ سیٹ پہ ہم وی آئی پی سیٹ دیں گے, آئی ووڈ ناٹ گو, کیونکہ یار مجھے کیوں بتایا, ریلیٹیبل نہیں ہوتا تھا, ریلیٹیبل بھی نہیں تھا, پلس یہ کہ یہ میرے اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے اور میں اپنی قبر میں جانا ایک وجہ کے الفاظ. ناؤ الحمدللہ جس طرح سے یوتھ ایونٹ پہ آتی ہے تو پیراڈائمز ہیو شفٹڈ, رول ماڈلز ہیو شفٹڈ الحمدللہ. تو یہ بڑی پازیٹیو اس میں ایک یہ بھی چیز ایڈ ہوئی ہے کہ آج کل بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ نا اللہ کے کام ہے, اللہ کی طرف سے نا یہ اسباب ہیں کہ عام لینگویج میں, عام فہم زبان میں ریلیٹیبلٹی کے ساتھ لوگ بات کر دیتے ہیں, کچھ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں, یا غلط دین کی روشنی میں جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں اور صحیح اور اصلاح کرتے ہیں. یہ بھی شاید بہت زیادہ کر رہا ہے. ڈاکٹر بلال فلپس کیا کہتے تھے, سر ٹو کٹ یو آف, کنٹینیو کیجیے گا. میں ہمیشہ نا انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو ہم ذرا ویریفائی کرتے ہیں, اس کو اچھا نہیں سمجھتے, اس کے نیگیٹو کونوٹیشن زیادہ اور ہیں بھی صحیح ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر بلال فلپس بیٹھے ہوئے تھے, میں ڈاکٹر بلال, ڈاکٹر سہیل حسن, ہم تینوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر بلال نے کہا کہ اس دور کے اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ انٹرنیٹ ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ اگر, اور یہ ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوا بائی دا سائنٹسٹ, ان کو ویوز آئی, پورا واقعہ ہے, آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اگر یہ انٹرنیٹ مسلمانوں کے پاس یا پوری دنیا پاس نہ ہوتا تو ہم اپنا نیریٹو دوری دنیا میں پیش ہی نہ کر سکتے. پھر سیٹلائٹ ڈریون ویب یا ٹی وی چینلز ہوتے, بی بی سی, فاکس, جیو ٹی وی, وہی نیریٹو سب کو, اور وہی یہ ٹی وی آج 2025 میں آبسولیٹ نہ ہوتا, ہر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو. یہ انٹرنیٹ آ گیا اور جہاں پہ ایک نیوٹرل اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ ملی, اور ہم نے اسلام والوں نے وہ میسج پھیلایا اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. تو بھائی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے چال چلی, اللہ نے بھی ایک تدبیر کی اور اللہ سب سے بیسٹ تدبیر کرنے والے ہیں. they could not understand it, they could not foresee that much کہ یار یہ تو جو ویلیوز ہم انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اگینسٹ جو اور ہیں, اسلام حق ہے, وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو ہاں بھائی یہ تو اب 2025 ہے, تو اب تو بہت زیادہ پھیل چکا ہے. 10 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کی میں ویڈیوز جانتا ہوں, ایسے لوگ ویسٹ میں, یورپ میں, جو صرف اللہ کی توفیق سے یوٹیوب کے ذریعے ان کو اسلام کے بارے میں کلیئرٹی آئی, ڈاؤٹس کلیئر ہوئے اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. تو جو میں بات پہلی کر رہا تھا نا, اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پیئر پریشر والا مسئلہ ہے نا, اصل میں جب تک گول آپ کا یا آپ کی اپنی پہچان کلیئر نہ ہو, وائی یو آر ہیئر, واٹ از گوئنگ آن ایکچولی, ہو یو آر ایکچولی, تب تک آپ نا اس میں پھنسے رہیں گے, بندہ پھنسا رہے گا. اور ہمارا یوتھ بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ جو بتایا نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور بائی دا وے اس میں چونکہ اس کا مطلب بہت ویل کوٹڈ آیت ہے نا کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے. اردو میں ذرا عبادت کا ورڈ آ جاتا ہے, اصل میں اس کا مطلب بنتا ہے غلامی کے, کیونکہ عبد جو ہے نا وہ غلام ہوتا ہے. ہمارے اردو میں عبد اور بندہ دو ڈفرینٹ چیزوں میں سینس میں استعمال ہو جاتا ہے, تو اور عبادت اور سینس میں استعمال ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ, آپ سب سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں, کیا ایک یوتھ اور اس طرح کے ہنڈریڈ تھاؤزنڈز آف یوتھ ہیں جو کہتے ہیں تو ہاں بھائی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے گلٹ بھی ہوتا ہے اور میں آنا بھی چاہتا ہوں اور مجھے پتہ ہی ٹھیک ہے کہ میرا دوست بھی وہ ہے, وہ بڑا سکون میں ہے, میں بڑے اس میں ہوں, لیکن اسلام از بورنگ آنیسٹلی, کہ ہم کوئی فن نہیں ہے اسلام میں. دوسری بات یہ کہ مجھے سب چھوڑنا پڑے گا جو میں کر رہا ہوں, مجھے وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں گا. یوتھ کلب میرے شہر میں نہیں ہے فار ایگزامپل, اور مجھے اپنے ڈھونڈنے میں بھی اپنے دوست پہ کوئی ایک بندہ مولوی بھی نہیں ہے. مجھے اپنی ساری کمپنی چھوڑنی پڑے گی, مجھے اپنے ڈرگز, اپنی جو ریلیشن شپ چھوڑنے پڑیں گے. یہ میرے لیے اٹس ٹو مچ فار می ٹو ٹیکل. میں اس طرف آ رہا تھا تو بھائی یہ جو میں آیت کوٹ کی ہے نا, یہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب انسان کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ یار اصل میں نا میں نے کول بننا ہے اللہ کی نظر میں, فرشتوں میں میرا ڈسکس ہونا, میں ہونا چاہیے ہوں, میری جو میرا جو مجھے میری ایکشنز اچھے لگے نا تو وہ
اللہ کو اچھے لگنے چاہیے. جب بندے کو یہ کلیئر ہونا کہ میں اصل میں ہوں کون, میں اللہ کا غلام ہوں, اللہ اونز می کمپلیٹلی, میں یہ جو کچھ استعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, میرا کچھ ہے ہی نہیں. جب انسان کو کلیئر ہو جائے نا, یہ تو سب کو کلیئر ہے مسلمانوں کو, کم از کم مسلمانوں کو, چاہے وہ ڈیوینٹ ہوں, لبرل ہوں یا پریکٹسنگ ہو, کہ یار ہم نے جنت میں پہنچنا ہے. کسی سے بھی آپ سوال پوچھیں کہ آپ کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے, آپ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اینڈ اپ, یو ول یونینیمسلی یو ول گیٹ دی آنسر جنہ. تو جب اس کو یہ کلیئر ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے, ساتھ یہ کلیئر ہونا کہ اصل میں اللہ کا غلام ہوں, میں اگر اللہ کو میں اچھا لگ رہا ہوں نا, دین ایوری تھنگ از فائن. اگر یہ اس کو کلیئر ہو جائے نا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ایک یہ چیز کرنا کہ وہ نا دوسروں کا پریشر کم لے گا. وہ ایک بڑا اچھا کوٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ جسے اللہ کی فکر ہے نا اسے کسی کی فکر نہیں رہتی, اور جسے زمانے کی فکر ہے نا, یہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, اسے ہر چیز کی فکر ہوتی ہے, وہ بہت پریشان رہتا ہے. جو آپ بات کریں نا کہ میں کٹ ہو جاؤں گا, اپنی جو میرا فرینڈ سرکل ہے میں علیحدہ ہو جاؤں گا, لیفٹ الون ہو جاؤں گا میں, سبحان اللہ. ہم سب یوتھ کلب میں یہ ہم میں سے بہت ساروں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, آپ نے کیا ہوا ہے, ضیاء بھائی آپ نے کیا ہوا ہے, خرم, یہ سب لوگ جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں. اللہ ریپلیسز یور کمپنی ود مچ بیٹر پیپل اینڈ وی آر وٹنس, اور ہم خود شاید پروف ہیں اس چیز کا کہ ہم یہ اپنے آپ کو اچھی کمپنی کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, خاموشی سے یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں چپ کے. اچھا یہ میں اب سمجھاؤں. یو انجوائے اے لاٹ ود دیٹ نیو کمپنی. اور یہ ضیاء بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ اصل شغل تو مولوی لگاتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پہلے جب وہ جس کمپنی میں رہ کے جو کام کرتا تھا نا اس میں گناہ بھی تھے, غلط کام بھی تھے, تو اس کے دل میں کھٹکتا رہتا تھا, کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ بڑا برا ہے, اللہ جس دن پکڑا ہوگی نا بڑی بری. پوچھیں خرم بھائی آپ عمر بھائی کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں یار کیوں نہیں, شاید نہیں. یہ سائیکولوجیکل انالیسس when you start with a double no that means it's not happening. یہ نا میں نے ٹرک آنسر دیا, ٹرک کوسچن نہیں تھا. اچھا خیر, آپ کا جو سوال ہے نا اور جو آپ نے جواب دی اس میں نے میں بیٹھ کے بھی یہی سوچ رہا تھا, ڈائکوٹمی ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ آ جائے پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. آپ نے جو اگزامپل کوٹ کی نا, ایک بندے کو صحیح غلط پتہ ہے, وہ چھوڑنا چاہ بھی رہا ہے ایک لیکن ہو نہیں پا رہا, ٹھیک ہے. اور میں آئی واز تھنکنگ بھائی کہ اپنے ٹائم پہ نا کہ میں بھی کتنا عرصہ اس طرح کے فیز میں گزرا کہ آئی وانٹڈ ٹو چینج لیکن نہیں چینج ہوتا. آپ تھوڑا سا کبھی ایک قدم آگے جاتے ہیں پھر 2 قدم پیچھے آتے ہیں. ابھی بھی گزر رہا ہے, نہیں شو کر رہا ہے میرا تو نہیں, لیکن آپ لوگ کا نہیں مجھے پتا. نہیں ہو سکتا لیکن آنیسٹ ہونے مجھے کیا پتا یار, میں نے اشارہ آپ دونوں کی طرف کیا. خیر تو یہ نا آنیسٹلی مجھے لگتا ہے جو لوگ اس فیز سے گزر رہے نا, تو پہلی بات ہے کہ ایک تو پیشنٹ رہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے, ایز لانگ ایز یو سنسیئر اینڈ یو کیپ ٹرائنگ, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے رہیں, ایک اسٹیپ آگے لاتے ہیں پیچھے بھی آتے ہیں, کوئی بات, ڈونٹ گیو اپ, بس گیو اپ جلدی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ واللہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. اینڈ فار می وین آئی لیفٹ مائی سرکل آف فرینڈز نا, تو بڑا عرصہ تک یوتھ کلب فوراً تو نہیں آ گیا تھا کہ ایک دم سے آ گیا, وہ تو الحمد للہ میرے گھر کے پاس ہی سب سارے قریب رہتے ہیں, مطلب آئی واز ویری لکی ان دا سینس. لیکن لوگوں کو سرپرائز لگتا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں نا, آپ پاکستان اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جی اچھا, اور باقی ٹیم وہ F10 میں, وہ F11 میں, وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں دبئی میں یا کوئی انگلینڈ میں ہوتے ہیں, دور ہو گئے, لگتا نہیں ہے پاکستان کا ایسا انوائرمنٹ. تو there was a period of time جس میں وہ میں کہتا ہوں اس سے پہلے ایک پہلا اسٹیپ لیا کہ میں نے ڈیسائڈ کیا اچھا کمپنی تو چینج کرنی ہے, مطلب یہ مجھے سمجھ لگی تھی مسئلہ کمپنی کا بہت بڑا ہے, تو آئی ہیو ٹو لیو دیٹ, ٹھیک ہے. وہ کیا, آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ اسٹیپ. اور واقعی بالکل مجھے بھی ایشو تھا کہ یار شغل نہیں لگاتے, مسجد کے جو مولوی صاحب ہے, جو دیندار پریکٹسنگ لوگ ہیں, بڑے بورنگ ہے, نہ کوئی کھیل نہ کوئی اسپورٹس ہے, نہ ٹریول ہے, نہ کچھ اور ہے. اینڈ اٹ از اے بگ بلاک آپ کے لیے, ان طرف جانے میں نا ایک بڑا روڈ بلاک ہے یہ. لیکن آپ نے اب مسئلہ یہ کہ اب یہ لوگ شغل زیادہ لگاتے ہیں, اب اس اب شغل روکنا پڑتا ہے, زیادہ ہو رہا ہے. مجھے کل اپنی ٹیم کا بندہ کہتا کہتے ہیں آپ لوگ کی پوڈ کاسٹ میں شغل زیادہ نہیں ہو گیا. تو میں نے کہا یار تو اصل میں وہ شغل پہ فوکس زیادہ کیا. پتہ ہے کہ یہ جو شغل ہے نا ہمارا اور مولویوں کا, یہ نا پیور ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ٹینشن نہیں ہوتی اس میں. جو دوسری طرف کے شغل ہوتے تھے نا اس میں بہت کھٹکا ہوتا تھا کہ یار غلط کر رہا ہوں یا گناہ پکڑ ہوئی تو بہت بری ہوگی. ہوتا ہے طنز نہیں ہوتا اس والے میں نا کم از کم ہوتا ہے طنز نہیں ہوتا. غلطیاں ہم سے ہوتی ہوں گی, اللہ میں معاف فرمائے, لیکن کم از کم اوور آل جو ہے نا, آپ جب ایسی کمپنی میں ہوتے ہیں, رائچس کمپنی میں شغل بھی لگا رہے ہیں نا, تو آپ پیورلی انجوائے کر رہے ہیں. وائی, آپ کو کسی قسم کی گناہ میں انوالو ہونے کی اور اس طرح کی بڑی تباہی کا فکر نہیں ہو رہی. میں نا ساری ڈسکشن کو تھوڑا چینلائز کرتا ہوں. دیکھیں
ایک تو ہماری بہت ساری آڈینس باہر کے لوگ بھی ہیں جو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو پیئر پریشر فیل ہوتا ہے تھرو نان مسلمس. وائی ڈونٹ یو شیک ہینڈز, وائی کانٹ یو ویئر LGBT شرٹ. ایون الوی آپ تو فٹ بال بہت فالو کرتے ہو, بہت سارے پلیئرس کو بہت زیادہ بیش کیا گیا فار ناٹ ویئرنگ LGBT شرٹس, اور ان کو ان سے جسٹیفیکیشن مانگی گئی کہ ایدر یو ٹیل اس دا ریزن اینڈ یو ول سفر دا کانسیکوینسز, اور یو ویئر دا شرٹ اینڈ سینڈ اس اے ویڈیو میسج پروموٹنگ LGBTQ. تو ایک تو یہ ہے جو لوگ مسلمز لیونگ ان ویسٹ وہ بہت زیادہ فالو کر, اور پھر ڈیفینیٹلی اسلام کے جو پرنسپلز ہیں ان کو صحیح طرح سے نہ بیان کر پانا. یعنی پیپل دے شیک ہینڈز آؤٹ آف یہاں کہ چلو کیا مسلمانوں بارے میں کیا سمجھیں گے, اور دے گو ٹو الکوہل پارٹیز کہ لوگ میں اکوموڈیٹیو بن جاتا ہوں, تو یہ اسلام کے بارے میں نا یہ برا سمجھیں گے, ہمیں بہت ہارش سمجھیں گے. تو ایک تو یہ پیپ ہے. دوسرا پیئر پریشر جو ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ فیس کریں مسلمانوں سے. یعنی سبحان اللہ, پیئر پریشر فیسڈ بائی مسلمز بائی دا مسلمز. یہ کتنی اسٹرینج بات ہے سننے میں کہ اپنے ہی مسلمان تان و تشنیع کر رہے ہیں, اور تان و تشنیع سنا آپ نے کیا سلیس خوبصورت میں نے یہ تھاٹفل تھا صاحب, آپ نے پہلے کانشیسلی 3 دن پہلے سوچا ہوگا کہ میں آج یوز کروں رٹا لگا رہا تھا. اور اس میں نا ویسے اللہ اکبر اسلاف کے بڑے کوٹس ہیں حسن البصری کے اور سفیان الثوری کے کہ اے مسلمانوں کی جماعت, دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنو, دوسروں کے لیے پیسفل رہو, دوسروں کو تنقید نہ کرو کیونکہ تم ویسے ہی بڑے کلیل ہو. یعنی اگر ہم مسلمان کفر کا مقابلہ کریں یا ایتھیسٹ کا مقابلہ کریں اور یا ایون جو گمراہ لوگوں کا مقابلہ کریں, ہم ویسے ہی بڑے تھوڑے ہیں. تو ہمیں یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ کوئی نیک کا کام کر رہا ہے, آپ اس کو نہیں فالو کر سکتے, آپ ابھی نہیں آ پا رہے, ایٹ لیسٹ ڈونٹ بی اے ریزن ٹو بلی ہم. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ایک مسلمان دوسرے کو کر رہا ہے, عام طور پہ یہ جو بیش کر رہا ہوتا ہے نا دوسرے کو یا اس کے لیے پریشر کریٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ عام طور پہ یہ خود دین سے دور ہوتا ہے. یعنی اس کو خود دین کی سمجھ نہیں ہوتی, اور شاید وہ اچھا ہی سوچ رہا ہو, یعنی مجھے اس کی انٹینشن پہ شک نہیں ہے. فار ایگزامپل والدین ہے نا بچوں کے لیے بہتر چاہتے ہیں, اب مثال کے طور پہ والدین بچوں سے کہتے ہیں بیٹا روزہ مت رکھو. کیوں نہیں رکھو؟ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. اب وہ ایگزامز آ گئے تم پڑھائی کرو. تو انہوں نے نا دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے دین کے وہ جو بھی عمر بھائی کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ بننا, اللہ کا غلام بننا, ان کو وہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. یا پھر فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں مسجد نہ جاؤ, مسجد نہ جاؤ. اچھا اس کے پیچھے بھی میں نے جب ڈگ گیا نا تو ریزن یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید مسجد میں کوئی روگ ریڈیکل اسلامک جہادسٹ پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ریکروٹ کر لیں گے, اور سیدھا یعنی ان کے دماغ میں جو ویڈیو چل رہی ہوتی ہے نا, یہ سیدھا بھی جائے گا پتہ نہیں کدھر تورا بورا کا بارڈر کراس کر کے وہاں پہنچے گا, اور پھر پتہ نہیں کوئی دھماکے کرے گا. یعنی ان کو نا ورسٹ کیس سینیریو سے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. تو اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ایک دین کا فہم نہ ہونے کی وجہ. دوسری چیز جو ابھی آپ لوگوں نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں اور گورے نے اپنا پلان کیا, لیکن وہ کائنڈ آف الٹا ہو گیا. اور شیخ بلال فلپس نے جو بات کی, دیکھیں گورے کا جو پلان ہے نا وہ آپ سمجھیں, گورے نے رومن زمانے سے بریڈ اینڈ سرکس والا کام شروع ہوا تھا. ابھی جو ہے نا بریڈ اینڈ سرکس آن اسٹیرائڈز ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ انسانوں کو غافل رکھو, غافل, ٹھیک ہے, ان اے اسٹیٹ آف غفلہ, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو تامہ لیول کی غفلہ نا جو پرماننٹ ہوتی ہے. اچھا وہ غفلہ اب آپ دیکھیں اسپورٹس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی اسپورٹس لیگز کے میچز, ملکوں کے میچز, امریکہ میں چلے جائیں تو بیس بال, باسکٹ بال, امریکن فٹ بال, آئس ہاکی. اچھا اس کے علاوہ ہمارے یہاں کرکٹ کا مینیا ہے. انڈیا میں تو کہتے ہیں جی کرکٹ ہمارا مذہب ہے. تو ایک عوام ہے جو میچز کے بارے میں پاگل ہے. اور ابھی صورتحال یہ ہے, ایک زمانے میں نا پی ٹی وی پہ خبرنامے کے اندر 2 سے 3 منٹ کی خبر سپورٹس کی ہوتی تھی. ابھی باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ چینلز ہیں. یو ہیو ڈیڈیکیٹڈ سپورٹس چینلز اینڈ you also have dedicated channels for particular sport. یعنی سوائے فٹ بال کے وہاں کچھ نہیں آئے گا, سوائے MMA, ریسلنگ, فائٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا, سوائے F1 اور ریسنگ کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوگا. مطلب پراپر, یعنی آپ گلو ہو کے سکون سے دیکھیں. یو آر کمپلیٹلی ہیڈلیس ان دس ورلڈ. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی میوزک انڈسٹری. ڈونٹ ایون گیٹ می اسٹارٹڈ ہاؤ مچ منی دے آر پمپنگ انٹو دس ہول انڈسٹری. آپ بات کرتے ہو آگے جا کے ڈراما انڈسٹری, ہالی ووڈ. اچھا تو گیم انڈسٹری, ویڈیو گیمنگ انڈسٹری. اچھا پھر گیمنگ میں بھی یہ ہے کہ آپ کا گیم کا جو ہے نا فرسٹ پارٹ آیا ہے, اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آئے گا, اس کے بعد تھرڈ پارٹ آئے گا,
فیفا پتہ نہیں کتنے ایئر میں چل رہا ہے, 95 سے 98 سے شروع ہوا تھا, 98 سے شروع ہوا تھا اور ہر سال آ رہا ہے, ہر سال. وہ گیمز بھی آ گئی ہیں جس میں اب لڑکے بچے انویسٹ کرتے ہیں, اپنے پیسے لگا کے چیزیں خریدتے ہیں, they cannot leave those games. For sure. ابھی دیکھیں جو انفینٹ گیمنگ ہے نا اس کے اندر تو یہی ہے کہ وہ بچے اماں ابا کے کارڈ لیتے ہیں اور وہ سوائپ کی جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں پاکستان کا ہی واقعہ تھا, ایک بچے نے اپنے ابا جان کا ساری انکم اڑا دی. وہ رات کو لگا کارڈ سوائپ کرتے کرتے صبح تک ابا جان نے اکاؤنٹ دیکھا خالی اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے. یعنی ہی بلو آل. اب ظاہری بات ہے مڈل کلاس فیملی تھی, اس نے سارے پیسے اڑا دیے. تو دیر آر ناؤ دوز تھنگز کمنگ. ابھی بیٹنگ میں جو بھی آئی ہوئی ہے, ہاں, جو 1x بیٹ کے نام, بیٹ کو انہوں نے بیٹ چینج کر دیا ہے جسٹ ٹو میک اٹ کنڈیوسیو ٹو دی پاکستانی کلچر. اسٹارٹس فرام لائک 15 to 20 روپیز بچوں کے لیے, اینڈ اٹ گولز ابھی کروڑوں کی گیم ہے یہ. اور ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے پاکستان میں. ویسے الحمدللہ شاؤٹ آؤٹ ٹو سم آف دا ٹاپ پلیئرز آف پاکستان. میں نے لیٹ می ٹیک سم نیمز, بابر اور رضوان کے بارے میں میں نے ان کے قریبی لوگوں نے مجھے بتایا کہ دے آر اگینسٹ بیٹنگ, اور ان کو بہت زیادہ یہ پیئر پریشر اور فورس کیا جا رہا ہے, ان کو بلیٹل بھی کیا جا رہا ہے اینڈ لابی کی جا رہی ہے ٹو تھرو دیم آؤٹ آف دا ٹیم. کیا زمانہ, کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹنگ, کیونکہ جبھی دیکھیں جو لاکھوں کا اسپانسر کرتے تھے اب سبھی کروڑوں کی اسپانسرشپ آ گئی ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ منی, اینڈ بہت سے لوگوں نے کمپرومائز کر دیا, بٹ یہ ان دو لوگوں نے اور کچھ اور بھی ایک دو ہیں, زیادہ نہیں, تو انہوں نے اسٹینس لیا ہوا ہے اور پوری ٹیم ملی ہوئی ہے کہ ان کو کسی طرح نکالو تاکہ پیسہ پمپ ہو پاکستانی کرکٹ میں, اور یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی تو میں یہ کہنا چاہتا کہ جو یہ بیسکلی اچھا ہوا یہ کہ اس کے بعد نا انٹرنیٹ آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا انٹرنیٹ جب آیا نا تو ان کو یہ لگا کہ اب تو ایسی کی تیسی پھیر دیں گے ہم, اور واقعی میں انہوں نے پھیری بھی. مطلب فار دا موسٹ پارٹ آپ دیکھو جس لیول کی ایپس ہیں, جس لیول کی گیمز ہیں, دے آر سپر ایڈکٹیو. ایپس جتنی بھی آ رہی ہیں وہ ڈیزائنڈ اس طرح سے, ان کے الگورتھمز ایسے ہیں کہ دے آر سو ایڈکٹیو کہ آپ گئے تھے 15 منٹ کے لیے, 3 گھنٹے کہاں چلے گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. تو ان کا جو پلان تھا نا کہ انٹرنیٹ اویلیبل کرو, لوگوں کو بالکل غلام بنا دو, دے آر جسٹ پلگڈ ان ٹو دا میٹرکس, رائٹ. وہ پلگڈ ان ہے صبح شام انٹرنیٹ. اور دیکھیں ہمیں ان کو نا وہ چپ لگانے کی بھی ضرورت نہیں, ہم اپنے چپ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. ہمیں ٹریک کرنا ہو کتنا مشکل ہے. یہ جو ہے نا اسمارٹ فون کے ذریعے یو کین ایگزیکٹلی پن پوائنٹ اے پرسنز لوکیشن. ہمیں تو ہمارا بینک اکاؤنٹ یہاں پہ ہے, سب کچھ یہاں پہ. لٹرلی وہ جو چپ لگانے والا تھا نا ایک زمانے میں, ہم لوگ ہمیں ڈراتے تھے کہ وہ کنسپیریسی تھیوریز آ رہی ہیں, وہ ہمیں چپ لگائیں گے, کریں گے, شاید لگا بھی دیں کل کو, لیکن ان کے پاس آلریڈی یہ چیز ہے اور اس سے ٹریکنگ بھی ہو رہی ہے. تو ان کو یہ لگا کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو غافل کرنے کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے الٹیمیٹ ویپن کریٹ کر دیا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بجائے کہ لوگ اس میں, ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس میں گئے اور ابھی بھی گئے ہوئے ہیں, لیکن دیر واز اے ویو آف اسلامک ریوائول جہاں پہ لوگوں نے دین کو پڑھنا, سیکھنا, سکھانا سب کچھ شروع کیا. اللہ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کانٹینٹ اٹھا کے نیٹ پہ ڈالا, حدیث کی کتابوں سے لے کر, قرآن کے ترجموں سے لے کر, ایوری تھنگ از ناؤ اویلیبل آن یور فنگر ٹپس. یعنی آج کی تاریخ میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. یو ہیو انفارمیشن, اینڈ بیکاز آف دیٹ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں آپ کر سکتے. آپ کے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے, یقین جانیے یہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے, اور یہی چیز آپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو استعمال کدھر کر رہے ہو. تو سو جہاں پہ ہم کہتے ہیں جی فتنے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, اگر آپ تھوڑے سے بھی سمجھدار ہوگے نا, یو کین یوز دس فار یور بینیفٹ. اور شاید خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کوئی ہو سکتا ہے یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہوگا, اب ٹھیک ہے اس نے چاہے لوگ ہمارے کھانا کھاتے ہوئے جو ہے نا, کھانا کھاتے ہوئے, کھانا پکاتے ہوئے, گاڑی میں سفر کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں. جو بھی سن رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے موٹیویشن ہو کہ آئی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف مائی فیملی, کہ وہ غفلت میں نہ رہیں, میں نے اس غفلت سے باہر نکلنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر ایکٹیولی کچھ کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ نوجوانوں کو میں اس پہ جو ہے نا ارج کروں گا کہ ڈو ناٹ ریمین ہیڈلیس, انڈرسٹینڈ دا پلان, انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن, اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ از ریئلی امپورٹنٹ. یعنی اگر خدا نخواستہ اس وقت ہمیں موت آ جاتی ہے, رائٹ, میری سب سے بڑی کنسرن کیا ہوگی؟ ابھی اس وقت آپ پوچھیں گے نا تو کنسرن یہ ہے صبح سحری پہ کیا کرنا ہے, سحری کے فوراً بعد میرا ایک مسجد میں درس ہے, میں اس کے بارے میں ابھی سے سوچ رہا ہوں کہ میں نے وہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. اس کے بعد شام کو ایک اور ٹاک ہے, اس میں نے کیا کرنا ہے, پھر تراویح تفسیر اس میں کیا کرنا ہے. یہ تو اچھی فکر ہے, رائٹ. تو لوگوں کی فکر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہوگا نا کہ میں نے بھی سامان لے کے آنا ہے, یہ شاپنگ وغیرہ. تو یہ چیزیں جیسے ہی موت آئے گی نا, میری کوئی کنسرن نہیں ہے. بچے, فیملی, بزنس, کام, کچھ بھی کنسرن نہیں. اب کنسرن یہ ہے اب میرا کیا ہوگا. تو اپنے آپ کو نا ویک اپ, وی ہیو ٹو ویک اپ. اگر کوئی بچہ, جو آپ نے سوال اصل میں کیا تھا نا کہ ایک بچہ سوچ رہا ہے کہ بورنگ ہے, یار اٹس ناٹ اباؤٹ بورنگ.
تمہاری آخرت کی بات ہے. سیلویشن. پہلے تو اپنی آخرت بچاؤ نا, پھر بورنگ کے اوپر ہم آتے ہیں. دیکھو ہم نے کیا اس لیے اسلام میں آئے تھے کہ اسلام میں شغل بہت نظر آ رہا تھا, ہمیں تو کوئی شغل نظر نہیں آ رہا تھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ اسلام جب ہم چینج ہوئے ہیں جس زمانے میں, اس زمانے میں there was nothing really attractive in that sense کہ جی یہاں پہ آؤ گے تو بائکنگ ٹورز ہوں گے, تو وہ تو بعد میں بات ہے. ویسے ضیاء بھائی اگر ایون اف اٹ از اباؤٹ بورنگ being boring as well نا, It's worth it. I would still say it's worth it. نہیں, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, یہ پرسپیکٹو, کیا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں کہ یو مس جنہ؟ یعنی جو آپ بورنگ کا اگر آرگیومنٹ لے کے آ رہے ہیں تو جنہ از گوئنگ ٹو بی ایور انٹرسٹنگ. ایوری نیکسٹ مومنٹ ان جنہ ول بی انٹرسٹنگ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور. Can you afford to lose that? میں آپ کو ایک چیز انجوائمنٹ, ایک ایگزام ہوتا ہے نا, میں اگر ایگزام کی تیاری کے لیے جا رہا ہوں, میں کہتا ہوں میں ایگزام کی تیاری نہیں کروں گا, اٹس ویری بورنگ. ٹھیک ہے بھائی, ایگزام کے بعد دیکھو کیا ہوگا. اور بائی دا وے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں اس وقت, یہ میں جو نا کیمرے میں دیکھے, میں گارنٹی کر رہا ہوں جس ایگزام کو آپ دو گے نا وہ ایگزام بھی بورنگ نہیں ہے, واللہ العظیم بورنگ نہیں ہے. آپ اندر جب یعنی دور سے نا ہر چیز بہت بری لگ رہی ہوتی ہے, دور سے لگتا ہے اوہ یار یہ مولوی کیا, لیکن جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو. تو فرسٹ آف آل میرا پرنسپل یہ ہے, ایگزامینیشن وائی یو ایکسپیکٹنگ کہ ایگزام کے اندر کوئی آپ کو مطلب تماشا دکھائے, کوئی وہاں پہ سرکس آئے, آپ کیا مطلب کلاؤنز آ کے جگلنگ کریں آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام این ایگزام؟ واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ از واٹ ہیپنز آفٹر دی ایگزام. جب میں پاس ہوں گا, جب میں گریجویٹ کروں گا, تب میرے ساتھ کیا ہوگا. تو عمر بھائی جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب آپ, یہ تو لائف از اے ٹیسٹ, آپ ٹیسٹ جس طرح بھی ہے یار ٹیسٹ کلیئر کرو, آگے چلو, کیونکہ یہ زندگی تو ہے ہی نہیں. سیدنا علی کیا کہتے تھے, پیپل آر اسلیپ اینڈ دے ول ویک اپ ونس دے ڈائی. تو آپ اٹھو گے جب آپ کو موت آئے گی, وہ تب زندگی شروع ہو رہی ہے. تو اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آج تھوڑی سی محنت کرنی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, اٹس ویری اسمال اسٹیپس. یہ جو آپ نے بریڈ اینڈ سرکس والی ساری ایگزامپلس دی نا, اصل میں اس میں ہوا یہی ہے کہ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کو نا مقصد زندگی سے جوڑ دیا ہوا ہے. لائک یہ اتنی بڑی, یہ مطلب یہاں سے 50-60 سال پہلے نا بوریت اور یہ انٹرٹینمنٹ, یہ اتنا بڑا ایشو شاید نہ ہوتا. ویسٹرن فلسفی کا پورا پرنسپل ہیڈنزم ہے, پرسوٹ آف پلیزر. تو اب اس میں ایشو ہو گیا ہماری, اب یوں سمجھتی کہ یار ہمیں وی ہیو ٹو انٹرٹین آور سیلف. ہم نے انٹرٹینمنٹ نہ ملی تو پھر زندگی کا مقصد نہیں, پھر بوریت ہے. مطلب یہ اتنا زیادہ کامن چیز بن گئی ہے, جبکہ دس از ناٹ اینی بڈی, مطلب یہ تو میرے سے 100 سال پہلے کسی کا پرپز آف لائف ہی نہیں تھا کہ یار میں نے انٹرٹین ہونا ہے. ان فیکٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ونس یو اسٹارٹ ورکنگ اینڈ یو ہیو اے فیملی, تب تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے ذمہ دار, آپ نے انٹرٹینمنٹ شغل تو نہیں لگانا نا ہر وقت. تو یہ جو بریڈ اینڈ سرکس والا کانسیپٹ ہے نا, یہ اگر ہماری یوتھ سمجھ جائے نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, نا آپ یو نو سبحان اللہ, اف یو گو ٹو دی ویسٹ, وہاں تو بہت کلاسک ایگزامپل ہے. وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا فرائیڈیز کو ان کو پتا ہے جی ہم نے اس طرح پارٹی کرنی ہے, سیٹرڈیز کو جی شاپنگ مالز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر فٹ بال کا میچ ہے 3 بجے, یو گو ٹو دی اسٹیڈیمز. انٹرسٹنگلی جو انگلینڈ میں 3 PM کک آف کے میچز ہوتے ہیں نا, دے ناٹ شون لائیو آن ٹی وی. انگلینڈ پاکستان میں آ رہے ہیں پوری دنیا میں, وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں نو بڈی از ایبل ٹو واچ دیٹ میچ لائیو آن ٹی وی. وائی؟ بیکاز دے وانٹ دیم ٹو گو ٹو دی اسٹیڈیمز, وہ اسٹیڈیمز میں جائے, شام کو پبز, وہ چیز, سنڈے کو گروسری فلانا, ان کو تو پورے پھر سال میں جی آپ نے یہ ہالیڈے لینی ہے, آپ نے ان ملکوں میں گھومے, ایسے ایسے ٹریول پلانس کرے, سال پہلے انہوں نے اپنی بکنگس کرائی ہوئی ہیں. تو اتنا زیادہ اس جیسے کہتے ہیں ایک چکی میں آپ کو ڈال دیا ہوا ہے کہ آپ اس سے باہر نکل کے سوچنے کا بھی ٹائم نہ ہو. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے نا خرم, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہم چکی میں پس رہے ہیں اور یہ وہ کلاک مشین ہے جس میں ہم ایک کاک کی طرح ہیں, یہ سمجھ آ جانا کیا کافی. ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا شغل اس میں انجوائمنٹ ہے, جبکہ دوسری چیز میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, کام شام کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کرنا, اس میں ذرا مشکل ہے. یعنی انجوائمنٹ کو کیسے وہ چھوڑیں لوگ. شغل جو ہے نا, شغل اگر جو ابھی اپنے بات کی نا, یونیورسٹی میں ایک بچہ ہے, یونیورسٹی میں ایک حد تک شغل, لیکن پڑھائی بھی تو کر رہا ہے نا, تو ہر وقت وہ شغل نہیں لگا رہا. ٹھیک ہے, اس نے جس چیز کو سمجھ لیا نا کہ یار میرا ماں باپ یونیورسٹی کے پیسے دے رہے تو میں نے پڑھنا تو ہے, ایگزام تو دینا ہے, پاس ہونا ہے, اس کے لیے بھی تھوڑا ایگزام آ جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ہر وقت انٹرٹینمنٹ موڈ میں نہیں ہوتا. اس کو جو چیز امپورٹنٹ لگ رہی ہے نا, اس کو لگ رہا ہے پڑھائی امپورٹنٹ ہے تو آئی ول ڈو اٹ. کہیں پہ گھر والوں نے کوئی کام کہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے, آئی ول ڈو اٹ. تو دا تھنگ از کہ جب اس کو یہ سمجھ لگ گئی نا کہ میری اس زندگی میں اپنی آخرت بنانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو وہ اس طرف ایٹ لیسٹ رجحان تو آئے گا, اس طرف فوکس تو آئے گا کہ یار اچھا آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, آئی نیڈ ٹو اسٹاپ تھنکنگ along the lines of کہ ہاؤ ڈو انٹرٹین, شغل کیسے انجوائے کیسے کرنے, اور یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو انڈرسٹینڈ یہ جو تماشا ہم نے جس میں ڈالا ہوا ہے نا, یہ سوشل میڈیا سے لے کر انٹرٹینمنٹ سے لے کر آپ کو کانسٹنٹلی الجھا, یس دیر از اٹریکشن دیر, تبھی تو آسانی سے الجھا جا رہا ہے نا. ونس یو انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم بینگ پلیڈ ہیئر, ہاں ایگزیکٹلی, تو آپ کو سمجھ لگے کہ ہینگ آن اے منٹ, آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, ایٹ لیسٹ کوئی تو اسٹیپ لوں گا نا. آپ شاید چھوٹا اسٹیپ لیں, پہلا اسٹیپ لیں گے, یو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ
ہوپ فلی وہی بات آتی ہے, آپ اللہ کی طرف ایک قدم لے رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 لے گا. اچھا کوئی میں اس میں یہاں پہ بتاتا ہوں آپ کو, بڑا اچھا آپ نے اگزامپل دی ہے. ایک بہت ہی مسٹ ریڈ کتاب ہے جارج اورویل کی 1984, میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس میں نا وہ بیسکلی ایک ٹوٹلیٹیرین قسم کی اسٹیٹ ہے جو کہ بیسکلی نا آپ کو کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بیسکلی یعنی اس کا پورا کرکس یہ ہے کہ ہر چیز اسکرپٹڈ ہے, ہر چیز مینیپولیٹ ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کو فریڈم لائک آپ کو ایلوژن آف فریڈم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اور یہ ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. اچھا تو میرے خیال ہے کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو پلے کیا جائے, یعنی اس کو پلے کیا جائے, اس کا ایڈوانٹیج لیا جائے, یو نو ٹیک ہم فار اے رائڈ, نو بڈی وانٹس دیٹ. سو اس میں دا ہول آئیڈیا از کہ ہمارے یہاں پہ بھی اگر آپ نوجوانوں کو بتاؤ نا کہ یار آپ کو بیسکلی ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو اصل مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, ایک بیبی ہے, اب بیبی جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک چیز مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز کہ کھانے کی کوئی چیز مانگ رہا ہے, اور اس کی ماما اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, کوئی ایسا ٹن ٹن والا کوئی برتن ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, وہ دکھا کے نا یہ دیکھو بیٹا یہ کیا, وہ تو ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو چاہتا تھا نا, ماں نے اس سے نظر اس کی ہٹا دی ہے. یہ میں آپ کو ایک سمپل سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں کہ پیرنٹس آفن ڈسٹریکٹ دیئر کڈس, جو وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیتے وتھ سم تھنگ ایلس. لٹرلی آر یوتھ از بینگ پلیڈ لائک دیٹ. جو آپ کا سول ڈیزائر کرتا ہے نا, دیٹس ٹو کنیکٹ ود یور کریٹر, دیٹ از واٹ یور سول ڈیزائرز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اونلی ان دی ریممبرنس آف اللہ ول یور ہارٹس فائنڈ ریسٹ. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, the one who turns away from the zikr of Allah indeed he will lead a depressed life. So you have to understand you are being played. میں عمر بھائی اسلام میں بھی آنے سے پہلے نا, دین میں پراپرلی آنے سے پہلے مجھے نا یہ چیزیں کھٹکنا شروع ہو گئی تھیں. فار ایگزامپل 9/11 واز اے بگ ڈیل فار می. وہ جب ہوا سارا معاملہ, پھر اس کے بعد بہت ساری ڈاکومنٹریز آئیں, بہت سارے پتہ چلا کہ یار وی بینگ پلیڈ, بہت بڑی جھوٹ بولے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آن میس. اور خاص طور پہ میں لوگوں کو جو اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہیں, مطلب فار دا لائف آف می میں نے وہ پوری 9/11 کمیشن رپورٹ بھی منگوائی اور دیکھا, میں نے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس بلڈنگ 7 گرنے کے پیچھے کیا ہے, اور پھر آپ اس ریبٹ ہول میں جب آپ جاتے ہو نا تو آپ کہتے ہو یار کہاں پہ ہمیں پلے کیا گیا, کہاں پہ پلے کیا گیا. سو میں خود آئی واز کمپلیٹلی ان اے ببل, آئی واز اسٹک ان دا میٹرکس. میں اس ببل کے اندر موجود تھا, میرے لیے وہی انٹرٹینمنٹ اور یہ اور وہ فالو دی امریکن ڈریم, یہ وہ. جب یہ پوسٹ 9/11 جو ہے نا, میری آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں اور میں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, اور پھر کرتے دین پڑھنا شروع کیا اور سمجھ آیا کہ چلو اب اسلام میں ہی مجھے سولوشن مل رہا ہے. سو رائٹ ناؤ آئی وڈ سے ٹو دی یوتھ, آپ کے لیے نا یہ لگژری نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں مجھے انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے ہوگی, پھر یہ ہوگا. اٹس ناٹ اباؤٹ پک اینڈ چوز. جیسے ایک بھائی تھے, وہ نان مسلم تھے, اور انہوں نے کہا اسلام میک سینس ٹو می. بالکل, مطلب گورا ان کے ساتھ میری ای میلس کے اوپر جو ہے نا کمیونیکیشن ہوتی, کافی پہلے کی بات ہے جب میں خود نیا دین پہ آیا تھا. تو مجھے کہتے ہیں اسلام میکس پرفیکٹ سینس ٹو می, اسلام از گریٹ, آئی لو اٹ, اٹس سو ٹرو, آئی کنیکٹ ود اٹ, آئی وائب ود اٹ, دا ہول تھنگ. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یار میں ایکچولی نا آئی کینٹ گیو اپ الکوہول, کیونکہ میں زیادہ نہیں پیتا. میں جاتا ہوں یار ویکینڈ پہ جاتا ہوں, تھوڑا بہت پیتا ہوں, وہ میرا ایک اسٹائل ہے, وہ ہمارا کلچر ہے, وہ یہ ہے وہ ہے, تو وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اور بائی دا وے سنڈیز کو ہم لوگ یار ہمارا ذرا بریکفاسٹ ذرا اچھا بنتا ہے, تو اس میں ہم وہ بیکن اسٹرپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں ایگس کے ساتھ, تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ اوور انڈلج اور سمتھنگ لائک دیٹ. تو ایم شیور اسلام کین اکوموڈیٹ می. میں نے کہا بھائی جان یہ میرے ابا جان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, یہ کوئی میرے پھپھا کا نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے. You have to follow it. I mean, I can understand if you say کہ میں گناہ گار ہوں, مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, I'm trying to give it up, please make dua for me. I can understand that. But to say کہ نہیں میں آپ کے لیے ختم کر دوں, بھائی اس طرح نہیں ہوتا. Do you want paradise or not? جنت میں جانا ہے نا, میں آپ کو شوگر کوٹڈ جو ہے نا گولی نہیں دے سکتا. میں آپ کو اسٹریٹ اپ بتا رہا ہوں, if you want paradise, this is how you're gonna get it. ٹھیک ہے, جب ایون دنیاوی طور پہ نا, if you want something, آپ دنیاوی طور پہ کتنے سیکریفائز نہیں کرتے. آپ اپنے جان مال ہر چیز کا سیکریفائز کرتے ہیں ٹو اچیو اے ویری لمیٹڈ ٹائم کا ایک گول. آپ نے تھوڑا سا کوئی جاب کرنی ہے, آپ نے کوئی بزنس وینچر کرنا ہے, یا آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, یو نو, اس کے لیے آپ اپنی اس دنیا میں اتنے قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ اپنے کچھ دوستوں کو ایکچولی اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے نا ڈسٹریکشن ہے, یار یہ مجھے فلانا کرتا ہے. فیملی ممبرس کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں جسٹ ٹو اٹین اے ویری اسمال پورشن آف دس دنیا. پورا اسکولنگ سسٹم آپ کا برو, کالج یونیورسٹی کتنی خواری کرتے ہیں آپ, ان آرڈر ٹو گیٹ جسٹ ون جاب. کتنا ٹائم آپ دیتے ہیں اس کو. اس پہ نا میں چیز سبحان اللہ, مجھے نا آپ کی جو بات آپ نے کی نا الکوہول سے, واللہ سیم واقعہ ابھی اللہ کے نبی سے ملتا ہے. ایک شاعر تھا مکہ کا, اس کا نام تھا الاعشا. ہی واز ویری انفلوئنشیل, لوگ اس کے اشعار پڑھتے تھے, اس سے انفلوئنس ہوتے تھے. ہی واز ویری ایلیکوینٹ, آپ سمجھ لو اس ٹائم کا انفلوئنسر تھا یوتھ کا, اور یوتھ اس کو میسز میں فالو کرتے تھے.
اس نے جب اسلام کا میسج پڑھا اٹ میڈ سینس ٹو ہم, اور اس نے جو سارے احادیث جو اللہ کے نبی کے فرمان تھے, جیسے افشوا السلام واطعموا الطعام, سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, نماز پڑھو ایکسپریس, اس نے کہا اٹس پرفیکٹ. وہ نکل پڑا مدینہ کے لیے. کفار مکہ حیران ہو گیا, اگر یہ چلا گیا اسلام ول گیٹ اے لاٹ آف اسٹرینتھ. آگے روک لیا کہ یار کیا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کے دین قبول کرنے کے لیے. تو نے کہا تمہیں پتہ ہے محمد اپنے دین میں منع کرتا ہے زنا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا میری ایج بڑی ہو چکی ہے, آئی ایم ڈن اوور آل دیٹ شغل میلا, مجھے جانے دو, سائڈ پہ ہو جاؤ. تو انہوں نے دوبارہ تھنک کیا, انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین میں, اس کے دین میں شراب حرام ہے. نے کہا شراب حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, پوچھ لو کسی سے بھی. اس نے کہا از اٹ ٹرو؟ انہوں نے کہا سب نے کہا ایسے ہی ہے. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس سال شراب ٹکا کے پیوں گا, حتیٰ کہ میں جب بالکل سفیشینٹ فیل کروں گا نا کہ ناؤ آئی ہیڈ انف, اس کے بعد میں چاہوں گا. نیکسٹ ایئر آئی گو اینڈ ایکسیپٹ دین. جب ہی ڈائڈ دا سیم ایئر, لک ہی ڈائڈ دا سیم ایئر. ہم اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں نا, یعنی ہم نے کوئی مذاق بنایا ہوا ہے دنیا کی زندگی. جب ہی کمال کہ اللہ کے نے خود فرمایا کہ میرے اوپر تب فیئر تھا جب کسی اور کو فیئر نہیں تھا, جب میں بالکل اکیلا تھا. مجھے تب تکلیف پہنچائے گی جب کسی اور کو تکلیف پہنچائے گی. میں تب بھوکا رہا جب کوئی اور بھوکا نہیں رہا, حتیٰ کہ پورے 1 مہینے کے لیے میں نے اور بلال نے کچھ بھی نہیں کھایا ایکسیپٹ, آتھینٹک حدیث ہے کہ بلال جو اپنی بغل کے نیچے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بریڈ چھپا کے لائے, تھوڑا سا کھانا چھپا کے لائے. اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو قاعد, کیا اللہ کے نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھی؟ آپ نے کہا بعد من حطمہ الناس, آفٹر دا بیشنگ ہی فیس فرام پیپل. یار جس رسول کے اب امتی ہیں, 7 اولاد ہیں ان کی, ان میں سے 6 کے جنازے انہوں نے اپنی زندگی میں پڑھائے ہیں, 6 کو دفنائے اپنے سامنے, اپنے چچا کو کی. تو ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ ہم اس کے دین میں چلنا چاہتے ہیں, بٹ وی وانٹ اینڈ ٹویک اٹ ان اے وے کہ جس میں اصل میں جو ہم نے بات کی نا غربا سے, اسٹرینجر سے, غریب, واٹ از دا میننگ آف بینگ اے اسٹرینجر. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ واٹ از اے اسٹرینجر؟ آپ نے کہا جو فساد کے دور میں بھی حق پہ چل رہا ہو, جو فتنوں کے دور میں دین پہ عمل کر رہا ہو, اور جو حق کی بات کرے جب فسق اور فجور عام ہو. 3 کام آپ نے بتائے. جو جب بے عملی ہو وہ عمل کرے, فساد ہو وہ حق کی بات کرے, اور یعنی وہ دور ان شارٹ کہ جس میں آپ جب آپ قلت میں ہیں, لوگ آپ کو بیش کریں گے, آپ کو ماریں گے, آپ کو پیٹیں گے, آپ کو سلوگن کہیں گے تم مولوی ہو گئے, تم جاہل ہو, تم ان پڑھ ہو, اس میں بھی ڈٹے رہنا. اور آپ نے کیا کہا تھا سبحان اللہ, امیزنگ حدیث کہ العبادۃ فی الحرج کا ہجرۃ الیہ. حرج, میسیکر, فتنوں کے دور میں نا, جب کلنگ ہو رہی ہو, فتنے ہوں, اس میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے. وی وانٹ, ہم بڑی زیادہ باتیں کرتے ہیں, ہم باتوں کی امت بن گئے ہیں. نعتیں پڑھتے ہیں کہ کاش میں دور نبی میں اٹھایا جاتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا, اللہ کے نبی کو قدموں میں نیچے زمین پہ رکھ دیتا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کرنی ہے. اس فتنوں کے دور میں آپ عبادت پر جڑ جائیں. اینڈ یو نو یہ کچھ بھی آپ نہیں کر پائیں گے اف یو ناٹ بریو پرسن. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق. بر کیا ہے, نیکی کیا ہے, حسن اخلاق. اور حسن اخلاق کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں ہیں. ایک سیلف رسپیکٹ, دوسرا عدل, تیسرا ڈگنیٹی, اور چوتھا بریوری. کہتے ہیں جو شخص بریو نہیں ہے نا وہ حسن الخلق یا نیکی کو پا ہی نہیں سکتا. If you can choose bravery and you can choose comfort, but you cannot choose both اس دور میں. You have to be brave enough to say. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ لو سیلف اسٹیم کے مالک ہیں نا, یا لو سیلف ایفیکیسی ہے ان میں, یا لو سیلف کانفیڈنس ان میں, they can never follow Islam in this era. They can never follow Islam. اور جو لوگ ہائی سیلف اسٹیم والے ہیں, ہائی سیلف ایفیکیسی والے ہیں, کہتے ہیں ایسے کی تیسی, I don't care what people think of me, it's my life. سوال یہ کہ یار یہ ڈیولپ کیسے کریں؟ لائک somebody doesn't feel confident. اب اس کی اکثر سیلف اسٹیم, لو سیلف اسٹیم کی بہت ساری وجوہات, جو بلکہ ہمارا جو اپ برنگنگ ہے, آپ کی اپ برنگنگ ایسی ہوئی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ یہ وہ آپ کو ہلنے, آپ کو مرضی کبھی زندگی میں کرنی نہیں دی گئی. ناؤ یو ار این ایڈلٹ اور آپ دین کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ یو جسٹ ڈونٹ فیل کانفیڈنٹ. آپ کی یو ہیو ویری لو سیلف اسٹیم. میں بتاتا ہوں, what should you do? میں بتاتا ہوں آپ کو. بہت سارے صحابہ اور تابعین بھی, حسن البصری اور سب کہتے ہیں کہ everybody feels fear in his heart. Everybody feels fear in his heart. لیکن جو اپنے فیئر کو کانکر کرے گا
جو اپنے فیئر کو پیچھے اور کیسے پھینکنا ہے. اچھا یہ بڑے آسان ہے نا, باتیں کرنا بڑا آسان ہے. ریڈ دا اسٹوریز آف صحابہ, ریڈ دا اسٹوری آف زید بن عامر بن نفیل. کمال کی اسٹوری ہے. یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے, لوگ ان کو تانے دیتے تھے, وہ کہتے تھے تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پہ نہیں ہے جو برہنہ طواف کر رہے تم لوگ, اور لوگ ان کو مارتے تھے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی موجود تھے وہاں پہ, جب ان کو لات منات عزا کے نام پہ کھانا پکایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی کو سرو کیا تھا, اللہ بھی منع کر دیتے نہیں میں نہیں لے رہا. زید بن عامر بن نفیل واز دی ون ہو سے کہ یہ اللہ نہیں ہے جو بارشیں برساتا ہے, اور یہ اللہ نہیں ہے جو ویجیٹیشن اگاتا ہے, اور یہ اللہ نہیں ہے جس نے تمہیں یہ سارے انعام دیے ہوئے, وائی ڈو یو سیکریفائز یور اینیملز فار دی سیک آف یور بت. اور پھر یعنی انہوں نے بڑا بیٹیوں کو دفنانے کے خلاف کیمپین شروع کی بھی تھی انہوں نے, اور وہ لوگوں کو فالو کرتے تھے کہ مت دفناؤ, مجھے دے دو, میں پال پوس کے بڑا کروں گا اور اس کی شادی کر دوں گا اچھی جگہ پہ. تو پوری کیمپین کی ہوئی تھی, حتیٰ کہ ان کو مارا اتنا زیادہ کہ نکال دیا. اینڈ ہی وینٹ ٹو یمن. جب اللہ کے نبی نے اسلام پروپیگیٹ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ محمد جو تھے صادق و امین وہ مسلمان ہو گئے, یعنی اسلام کا اقرار نبی بن گئے. ہی کیم بیک. وین ہی کیم بیک کفار مکہ نے ان کو ایمبوش کر قتل کر دیا. ہی واز مرڈرڈ. تو ان کے بیٹے جو ہے نا زید بن عامر, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور آپ ایمان نہیں لے کے آئے تھے, تو کیا بنا ان کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ زید سعید بن زید تو ان کا اے سعید کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور میری امت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے, لیکن تیرا باپ زید بن عامر بن نفیل اکیلی امت کھڑا ہوا قیامت کے دن, all alone as an ummah. سو کریج یہ ہے کہ صحابہ کے واقعات پڑھیں. واللہ ہمیں بھی اتنی کریج نہیں تھی, لیکن وی ڈیولپڈ کریج. اور اللہ سے باتیں دیکھیں, جب آپ کا یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, میرا جیسے الوکیل ہے, وہ میرا مولا ہے, نعم المولا و نعم النصیر ہے, تو ہی ول نیور لیٹ یو ڈاؤن. اور میں جو ایک خادم ولید کی بات کرتا ہوں, سبحان اللہ, ریڈ دا لائف آف خادم ولید. اور وہ سبحان اللہ آخر میں جو فوت ہو رہے تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ میں یہ شہادت موت چاہتا رہا ہوں, لیکن ہیئر آئی ایم ڈائنگ یعنی ایز کیٹل, ٹھیک ہے, آن بیڈ. اور انہوں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے کہتے ہیں فلا نامت اعین الجبنا, فلا نامت اعین الجبنا, may the eyes of cowards never sleep. کہ جو ڈرتا ہے اس بات سے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. یہ جو کاورڈنس ہے اور یہ جو آپ نے بہادری کی بات کی, یہ کیسے آئے گی عام جو اس وقت یوتھ جو جس پوزیشن میں ہے, جب کلیئرٹی آف آبجیکٹو ہم نے جانا کدھر ہے, وین اللہ غایتنا, جب یہ چیز کلیئر ہو جائے گی نا کہ اللہ از آر آبجیکٹو, وی ہیو ٹو میک فرینڈشپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وی ہیو ٹو بیکم ہز, ہم نے اللہ کا بننا ہے. جب یہ کلیئرٹی ہو جائے گی نا تو تھوڑی سی کریج آتی ہے, آسان ہو جاتا ہے. اور اصل میں نا جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے, وہ جو حدیث ہے اتنی خوبصورت, بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں. کین یو امیجن فار اے مومنٹ, اللہ از کنگ آف دا کنگز, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ پیدا کیا, اس بندے کو بھی پیدا کیا ہے. کوئی کنگ اس دنیا میں یا کوئی بڑا بندہ جو ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو, وہ کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, نہ کسی کے چل کے دوڑ کے جانا تو دور کی بات, وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں, دوسرا بندہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اللہ از آلویز دیئر اسٹینڈنگ ویٹنگ فار یو, یو جسٹ ٹیک اے اسٹیپ, ہی از گونا رن ٹورڈز یو, اینڈ دس از صحیح حدیث. جب بندہ, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیل ہوتا ہے نا, یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یار سب کٹ آف ہو جائے گی لائف, شگل نہیں رہے گا, میں آئی کین ناٹ ڈو دیٹ, یہ تو میرے لیے بڑا بورنگ سا ہو جائے گا. یقین کریں جب آپ اللہ کے بندے بنتے ہیں نا, جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں, اللہ میکس یور ہارٹ فیل سو ہیپی. یہ جو ضیاء بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, جو ہم اکثر بھی کرتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا کمبینیشن ہے. جسم کے لیے یہ انجوائمنٹ جو ساری ہے نا, پلیئر ڈوپامین, یہ جسمانی چیز ہے, یہ جسم کو خوش کرتی ہے صرف. ہماری روح جو ہے نا وہ بھوکی پیاسی کمزور بالکل مریل سی ہو کے پڑی رہتی ہے, اور پھر آپ خوشی فیل نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ اللہ کو سرو کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ کی فکر کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ کی بات ماننا شروع کرتے ہیں, آپ کی روح جو ہے نا وہ اس کو غذا ملنے لگ جاتی ہے. اب وہ روح ہیلدی ہو رہی ہے, اور جو مزہ جب آپ کی روح کو فوڈ ملتا ہے نا, جب آپ ویسے بھی عام طور پہ جسم کو بھی کھانا دیتے ہیں نا, چکن ٹکا, کڑھائی گوشت, فلاں نمکین جو بھی, تو بڑا مزہ آتا ہے نا. روح کو جب روح کا نمکین گوشت ملتا ہے نا, سمجھنے کی کوشش کریں بات, جو مزہ اس وقت آپ کو آتا ہے نا, وہ یقین کریں یہ جو ورلڈلی پلیئرز ہیں نا, جس کی وجہ سے وہ شیطان کے جھانسے میں آ کے بندہ اس طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا, یار میں مسجد والا بن جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں,
وہ مزہ جب آپ ایک دفعہ چکھ لیں گے, ٹیسٹ کر لیں گے نا, آپ کا دوبارہ واپس جانے کا دل ہی نہیں چاہے گا. آپ بتائیں تو ہاں بھائی, آپ نے ایسا کبھی سنا ہے کسی بندے سے جو بندہ نمازی ہو جاتا ہے, جو بندہ 5 وقت نمازی ہو, جب اس سے نماز چھٹتی ہے تو اسے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بے چینی. سنا ہوا ہے آپ نے یہ؟ ہر بندے نے یہ سنا ہوا ہے, لوگوں کو ایسے جان. ہمیں خود اگر ہم سے کوئی چیز قرآن رہ جائے کسی دن, اگر آپ کی عادت بن گئی ہے روز قرآن پڑھنے کی, یا کوئی اچھا کام استقامت سے کرنے کی جو اللہ نے کہا ہوا ہے, جب آپ سے وہ نہیں ہوتا, از اٹ اے فیکٹ کہ آپ بہت اس دن وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کچھ کمی رہ گئی ہے, اچھا نہیں فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ مزہ ہے جو روح کو غذا مل رہی تھی روز, اس دن روح کو وہ کھانا نہیں ملا. یہ کانسیپٹ ہمارے یوتھ کو پتہ چل جائے, ایک دفعہ ٹیسٹ کریں, لیکن استقامت تھوڑی سی شو کرنی پڑے گی. پھر جب آپ کو وہ ٹیسٹ آ جائے گا نا, واللہ یو ول نیور would like to leave it. میں آپ سے چیز پوچھتا ہوں, کوئز who is the most brave صحابی؟ کون سا؟ ابو بکر صدیق. آپ کہتے ہیں جو میرے پسند ہے اس میں عمر الخطاب. brave in a sense, بریو, general جرات, شجاعت. known جیسے عمر بن خطاب. ویسے honestly زبیر بن عوام بھی اس پہ جو ہے نا, جو علماء کمنٹری کہتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ کا جواب صحیح ہوا, ابو بکر صدیق. کیوں؟ کیونکہ بریوری از ایموشنل انٹیلیجنس, یعنی کنٹرولنگ یور سیلف, کنٹرولنگ یور ایموشنز وین پیپل آر فالنگ اپارٹ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے جب, تو عمر بن خطاب واز فیوریس کہ جو کہے گا کہ اللہ کے چلے گئے. عثمان بن عفان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. علی بن ابی طالب بالکل اپنی زمین میں بیٹھ گئے تھے, اور انہوں نے پوری امت کو وہاں سنبھالا. اچھا, ایک اور موقع کہ جب مقررین زکوٰۃ کی باری آئی, عمر بن خطاب تک کہتے ہیں بکر ابھی اٹس ناٹ دا ٹائم, اللہ کے چلے گئے, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ آتی ہے اطاعت رسول. حالانکہ عمر خطاب جیسا, یعنی نوبڈی از بلٹلنگ اینی اس طرح کی, لیکن انہوں نے کہا کہ یعنی سبحان اللہ, عمر بن خطاب کو نا ان کی داڑھی پکڑی جیسے موسیٰ نے ہارون کی پکڑی تھی, ٹھیک ہے, اور کہا جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام. جاہلیت میں عمر دلیر اور اسلام میں آ کے کمزور, تجھے کیا ہو گیا؟ یعنی اس حد تک. سو a person who has emotional intelligence, جو لوگوں کی پرواہ نہ کرے, جو رسول کی آنکھیں بند کر اطاعت کرے. اور ایک اور چیز بریوری میں پتہ کیا آتی ہے؟ چیریٹی. a person who can give everything نا, who doesn't feel poverty. شیطان کیا کہتا ہے؟ ان الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. فقیری سے ڈراتا ہے. آپ کو بتاؤں تہا ہمارا جو ایک ہیومن سائیکی ہے کہ ہمیں نا کانشیسلی انکانشیسلی وی نیڈ سم سارٹ آف رول ماڈلس ان لائف, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ فیلڈ میں ہمارے ہوتے بھی ہیں. کبھی کبھار تو ہم کانشیسلی پک کر لیتے ہیں یار یہ جو پلیئر ہے یا یہ جو سپر اسٹار ہے نا, یہ میرا رول, میں نے بس ایسا بننا ہے, ٹھیک ہے. ادروائز آپ ایون کچھ فیلڈ میں نا, پڑھائی کے معاملے میں کوئی ایک فلانا دوست ہو جائے گا, کسی اور معاملے میں کوئی اور. سو وی ہیو پیپل وی سارٹ آف لک اپ ٹو ایوری ناؤ اینڈ دین. ہم لوگ جو دین پہ آنا چاہ رہے ہیں نا بندہ, اگر اس کے رول ماڈلز انکانشیسلی وہ ابھی تک دنیا دار لوگ ہیں نا, تو اٹس اے بگ اسٹرگل. اینڈ آپ سے ہماری اکثر میں آپس میں کوئی بات ہوئی ہے نو, جب وین وی ٹرائی ٹو کم ٹورڈز دین نا, اور میرا بھی پہلی ون آف دا ارلیسٹ تھنگز آئی اسٹارٹ اسٹڈی واز لائفز آف صحابہ. اینڈ سبحان اللہ, جتنا آپ کو اس سے نا آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے, اچھا یار میں نے پھر جیسا بننا ہے, یار میں نے ان میں سے کسی جیسا بننا ہے. اور کیوں ان کو آپ کا نا ان کا مائنڈ سے سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی بریوری, جب آپ نے 2 واقعہ بھی بتایا نا, اسی سے بریوری کا کتنا جلدی آپ کو مائنڈ سیٹ ایک سمجھ لگا, اچھا یار یہ بریوری ہے, جسٹس, حق بات کرنا. عمر الخطاب کے واقعات آپ پڑھتے ہیں, حضرت علی کے پڑھتے ہیں, عثمان غنی کے پڑھتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں پڑھتے ہیں, آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ فور دیز پیپل نا دنیا ڈڈ ناٹ میٹر, ایک قطرے کا برابر بھی میٹر کرتی تھی. ابو عبیدہ بن جراح جو ہی واز اے گورنر, ہی ہیڈ نتھنگ فرام دس ورلڈ. ان کے گھر میں ایک آرمر ہے, سوکھی بریڈ ہے, چیز ہے, اور عمر الخطاب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار دس از انف فار می ٹو انٹر جنہ, مطلب میں نے فوکس ان کا کہیں اور ہے. سو جب ہم اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ دیز ور دا پیپل نا, ان کی تو بشارت قرآن نے کنفرم کیا ہوا کہ یار یہ جنتی لوگ ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی یوتھ کہ یار ان کے ساتھ تو اللہ کے نبی تھے, وہ تو وہی نازل ہونا دیکھتے تھے, تو ان سے ان کو بتائیں کہ کیا سلیمان الفارسی کے ساتھ اللہ کے نبی تھے, یا ان کے سامنے جبریل اترتے تھے کہ جب انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا کہ مجھے اپنے ساتھ مکہ لے جو قریش والوں کے پاس. اچھا, یہ جو صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ ہو از دا بریویسٹ صحابی, یہ سوال ایکچولی سیدنا علی سے پوچھا گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ لوگ سمجھ رہے کہ وہ اپنی جناب مطلب بات کریں گے کہ واقعی میں مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے, یعنی کہ وہ کہہ سکتے تھے اور وہ آنیسٹلی سے جواب دے سکتے تھے, لیکن ویسے دلیر بھی بہت تھے, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ ان کو وہ ٹائٹل سوٹ بھی کرتا تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, اگر بریوری کی بات کر رہے ہو
تو میرے سے اوپر بھی ابو بکر صدیق ہیں. انہوں نے وہ واقعہ بتایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے شدید اپریشن تھی اور آپ کے اوپر ظلم ہوتا تھا, اور ابو بکر صدیق جو تھے نا, وہ آپ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر, آپ اس مجمع کے اوپر چڑھ گئے جو نبی کو ہراس کر رہے تھے, اور آپ کہتے تھے کیا تم ایک شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے. اور اس کے بعد جو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا تھا نا, ان کو پکڑ کے اتنا مارا گیا, یعنی ان کے چہرے پر پاؤں کے ساتھ مارا گیا, آپ لہو لہان ہو گئے, خون ہو گئے, حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. اور جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کے منہ سے بس یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی طرح, یعنی اپنی فکر نہیں ہے, اپنی یعنی تکلیف ہے, سب کچھ ہے, بس کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ, مجھے کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں عام طور پہ ہم بریوری کے بارے میں جو سوچتے ہیں نا, ہمارے دماغ میں کوئی بڑا ٹال اور براڈ سا بندہ آتا ہے. ایسے صحابہ بھی ہیں, خالد بن ولید کی آپ نے اگزامپل دی, عمر بن الخطاب کی اگزامپل ہے, بٹ سیدنا ابو بکر جو ہے نا, وہ اپنے اسٹیچر میں اتنے نہ تو ٹال ہیں, نہ اتنی فزیک ان کی اس طرح کی ہے, لیکن اصل میں بریوری کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ایون انگلش میں جو ورڈ کریج ہے نا, اٹ کمز فرام دا لیٹن ورڈ آف کور, اینڈ کور مینز اٹ سینٹر ان دا ہارٹ. تو کریج کا تعلق آپ کی فزیک جیسی بھی ہو, آپ کے دل میں بہادری جو ہے نا, وہ اس کا مطلب ہے کہ میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, کیونکہ ہم ابھی سوال یہ کر رہے تھے کہ بریوری کہاں سے آتی ہے. ایک ماں ہے نا, ماں اگر گھر میں فار ایگزامپل ماں دبلی پتلی سی خاتون ہے, گھر کے اندر چور آ جاتے ہیں اور وہ بچوں کو پکڑتے تو ماں دیوار بن جاتی ہے. ماں کے اندر سے ایسے کوئی ایموشنز نکلتے ہیں, وہ کہے گی جی یہاں تو میں آج تو مروں گی اور مار دوں گی, ٹھیک ہے نا. وہ ایک دم سے یہ بریوری کہاں سے پیدا ہوگی, کیونکہ دی آبجیکٹو از ویری کلیئر, نو بڈی از ٹچنگ مائی کڈز, نو بڈی از ٹچنگ مائی کڈز. کسی نے ہاتھ لگایا میں خدا کی قسم سر پھاڑ دوں گی. یعنی وہ بریوری کہاں سے نکل آتی ہے, اینڈ سو ایک اندر سے آپ کی فطرت کے اندر سے وہ سپون کرتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ہمارے رب کے ساتھ, بیکاز the first one who is worthy of our love and respect is اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, انشکر لی ولی والدیک, پہلے اللہ کا شکر کرو پھر اپنے والدین کا. اچھا, تو یہ تو ہوگی بات کہ ہم لوگ جب اپنی فطرت کو الائن کریں گے نا, تو بریوری خود بخود آئے گی کہ اللہ کے لیے میں مرنے کے لیے تیار ہوں, بیکاز اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ میرے ماں باپ سے اوپر, میرے بچوں سے اوپر, بیگم سے اوپر, گھر سے اوپر, خاندان سے اوپر, پوری قوم سے اوپر, میری لاکھوں جانے کروڑوں جانے قربان جائیں, میرے ماں باپ قربان جائیں, اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو اندر سے چیز آتی ہے نا, یو آر ڈرائیونگ اٹ فرام یور اون کور اینڈ یو آر کنیکٹنگ اٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں بہادری ڈالتے ہیں جب آپ وہ پہلا قدم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یعنی وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں یہ بہادری ڈالی تھی. اذ قاموا, ہاں, جب وہ کھڑے ہوئے, وہ کھڑے ہوئے, اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے دل میں بہادری بھی ڈال دی. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از, آپ اٹھو نا, آپ پہلا قدم تو اٹھاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ول فیسیلیٹیٹ یو. اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم لیں گے, اللہ 10 لے گا. زبی آپ کی بات سے نا مجھے سوری ایک چیز یاد آ گئی. سلف صالحین میں سے ایک سلف تھے, ان کا نام تھا غالباً خباب بن سمتھنگ, خباب بن الارت. نہیں یہ اسلاف میں سے تھے, صحابی نہیں. تو بیسکلی ہی واز ویری مچ افریڈ آف وار, اور وہ دعائیں کرتے کہ جنگ نہ ہو, جنگ نہ ہو, جنگ نہ ہو, اور وہ بڑے ڈوبیس تھے. جب جنگ ہوئی تو ان کو پیئر پریشر میں, پازیٹیو پیئر پریشر میں جانا پڑا, اور نیک انسان جنرلی واز ویری, میری بیوی میری اولاد کیا بنے گا. جب وہ چلے گئے نا, اور جب وار شروع ہوئی, اینیمیز نے نا ایروز تھرو کیے. جب پہلا ایرو آیا نا, ان کے کان سے ٹچ ہوتے ہوئے زمین پہ لگا, اور زمین پہ ان کے پاؤں کے بالکل پاس اسنیک بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے اوپر جا کے لگا, اینڈ دا اسنیک ڈائیڈ. تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اسنیک مجھے بھی کاٹ لیتا تو یہ تو ایروز بیسکلی مجھے سیو کر رہے ہیں. ان کا پرسپیکٹیو ایسے بدلا کہ یہ موت تو, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ اسنیک مجھے بھی کاٹ لیتا تو چاہے میری جنگ نہ بھی ہوتی میں مر جاتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم قلعوں میں بھی ہو موت آ جائے گی. کہتے ہیں وہ لمحہ تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے, اینڈ دین ہی فوٹ لائک اے کنگ. ٹھیک ہے, تو یہ پرسپیکٹیو بدلنا ہے. انسان کو 2-3 فیئر ہوتے ہیں نا, ایک زندگی موت کا, ایک عزت ذلت کا, اور ایک فقیری کا. تینوں اللہ نے پرومسز کر لی ہیں. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین, فقیری کا خوف, عزت ذلت کا وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اور موت تو تب تک نہیں آ سکتی جب ہمیں رزق کا آخری نوارہ نہیں ملے گا, اور جب رزق ہمیں مل جائے گا دین تو. اچھا, بریوی سے ایک کانسیپٹ نکلتا ہے, وہ جو فریڈم ہے نا, آزادی بیسکلی بریوری سے ملتی ہے, بریوری سے ملتی ہے. یو فیل فری فرام پیئر پریشر, فرام اینی تھنگ, اینڈ اور یہ بریوری کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے انسان کو. اور اللہ اکبر, یہ جو ویسٹ فریڈم آف ایکسپریشن,
फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, यानी जब जो लोग पीपल हु आर लाइटिंग द टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, जब ये सारी फिलॉसफीज बयान कर रहे थे, अफ्रीकन के कॉलोनीज को ख़त्म की जा रही थी, उन पे जो है ना ग्रेवयार्ड्स बनाए गए वहाँ पे, और उन ग्रेवयार्ड्स के ऊपर कॉलोनीज बनाई गई वेस्टर्न्स ने. तो दिस बेसिकली दे कैन नॉट टेल अस फ्रीडम. फ्रीडम वो है जो इस्लाम हमें बताता है, और फ्रीडम हुर, बीइंग अ हुर, फ्रीडम इज हुर्रियत बेसिकली, एंड अरबिक में द टर्म इज हुर. हुर के दो मतलब है. नंबर 1 फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रॉम फिजिकल स्लेवरी, एंड 2 फ्रीडम फ्रॉम स्पिरिचुअल स्लेवरी, ज़हनी गुलामी भी कहते हैं. ज़हनी गुलामी. तो पहले तो इस्लाम फ्रीडम ऑफ जो स्लेवरी है ना, उसको वाकई के प्रमोट करता है और स्लेवरी को बैश करता है. स्लेव मेंटालिटी आप कहना चाह रहे थे. दूसरी स्लेव मेंटालिटी हाँ, है. पहली जो है ना दूसरी. वो स्लेव्स को इस्लाम ने बार बार आज़ाद करने का हुक्म दिया. एक बहुत उससे रवायात है कि तुम गुलाम आज़ाद करो, तुम्हें जन्म से आज़ाद कर दिया जाएगा. हालांकि अगर एक एक्सीडेंटल मर्डर भी हो जाए तो उसका जो फिदिया है मुख्तलिफ और के साथ एक है कि गुलाम आज़ाद करो, क्योंकि तुमने एक जिंदा बंदे को मारा, अब तुम एक मुर्दा को आज़ाद करो. मुर्दा मतलब ये कि जो स्लेव है ना, इस्लाम ने उसको एज ए डेथ कंपेयर किया है. उसको जिंदा कर वो जिंदा दिया. नहीं है एक तरह से, तो उसको जिंदा करो बेसिकली. तो और जो असल जो हुर्रियत है ना, और जो फ्रीडम है, वो है स्पिरिचुअल फ्रीडम, अपने नफ्स के ख्वाहिशात से आज़ाद होना. और ये ब्रेवरी इंसान को दिखाती है. और यानी इतने सारे, जैसे मैंने कहा था ना सहाबा के वाक़यात पढ़े, इतने सारे वाक़यात हमें नज़र आते हैं. जैसे वो रुस्तम का एटीट्यूड, रुस्तम के सामने जो वो रबी बिन आमिर गए, उनका एटीट्यूड. रुस्तम ने कहा कि तुम लोग कौन हो, ये अरब के भूखे नंगे लोग, मेरे पास क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ पे, अपना एम्बेसडर भेजो. तो रबी बिन आमिर को भेजा. बड़े नॉर्मल से सहाबी, तलवार पे शील्ड पे नहीं है, चीथरे लटके हुए हैं और उंगलियां टेढ़ी हुई हैं, तलवार पकड़ के, और घोड़े पे नहीं गए, अभी अपने गधे पे गए. यानी गधा इज नॉट अ वेरी रिस्पेक्टेबल सवारी. क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड. और वो जब गए तो उससे रुस्तम ने गार्ड से रोका, यू कैन नॉट एंटर द बादशाह की मैजेस्टी के दरबार है ऑन दिस. तो उन्होंने कहा यू हैव कॉल्ड मी, आई हैव नॉट कॉल्ड यू गाइस, ओके आई एम लीविंग. तो बादशाह ने कहा आने दो उसको. वो उनकी रेशम वाली कारपेट से गधा चढ़ाते और अपने जो स्पीयर था ना उसको उसमें ना यानी मारते हुए गए, और टीयरिंग द कारपेट, जो बड़े उनको ना बड़ा उनको इम्प्रेस करने के लिए बिछाई गई थी कि चलो ये मटेरियलिज्म से शायद थोड़ा सा ना इम्प्रेस हो जाए. हम जब हमारे हुक्मरान जब व्हाइट हाउस जाते हैं ना और वहाँ का वो देखते हैं चाक जो, तो बिल्कुल बिल्ली बन के बैठ जाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि तुम कौन हो. ये नहीं कहा मैं रबी हूँ या मैं अरब है, नहीं. कहते हैं हम वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने वही भेजी और नबी भेजा है. अपना तारुफ इस्लाम से करवाया. और फिर तुम्हारा क्या मैसेज है. तो उन्होंने कहा लिनुखरिजल इबाद बिल इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद. हम लोगों को लोगों की गुलामी से निकाल के रब की गुलामी में डालने के लिए आए हैं. इवन रुस्तम वाज सरप्राइज्ड एट हिज मैसेज कि तुम कोई इंसान किसी एक्सपेक्टेशंस का, किसी के इंप्रेशन का, यू शुड नॉट बिकम पीपल्स प्लीजर, यू शुड केयर अबाउट व्हाट योर रब थिंक्स ऑफ यू. इवन अब्दुल्ला बिन जुबैर, सुब्हानअल्लाह, ये प्रोडक्ट इनके हैं, जुबैर बिन अल-अवाम के और अस्मा बिन अबी बकर के. इमेजिन जब बाप जुबैर बिन अल-अवाम और माँ अस्मा बिन अबी बकर हो तो कैसा प्रोडक्ट होगा. उमर बिन खत्ताब दाखिल हुए गली में, सब बच्चे भाग गए क्योंकि उमर का एक अजीब रोब था. इवन जाहिलियत में रोब था तो इस्लाम में तो बहुत ही रोब था. जब ही इज़ द यानी किंग खलीफतुल मुस्लिमीन है, तो सब बच्चे भाग गए. अब्दुल्ला बिन जुबैर खड़े हुए ऐसे. तो उमर बिन खत्ताब ने कहा अब्दुल्ला तुम क्यों नहीं भागे जैसे बाकी बच्चे भागे. तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट गिल्टी कि मैं आपसे भागूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया. उन्होंने कहा ही हु इज़ गिल्टी ही शुड रन, मैं तो गिल्टी नहीं हूँ. और दूसरा द पाथ इज़ वाइड इनफ टू आई डोंट नीड टू मेक अ वे फॉर यू, आप यहाँ से गुजरे हैं. यानी ये सेंस ऑफ गैरत. इवन सुब्हानअल्लाह एक और वाक़या याद है छोटा सा, अबू बकर बाकिलानी रहमतुल्लाह, ये सलफ भी नहीं है, सहाबा भी नहीं है. अबू बकर बाकिलानी जज थे. इनको जो क्रिश्चियन किंग था और ही हैड नॉलेज अबाउट क्रिश्चियनिटी, उसने बुलाया अपने दरबार में डिबेट के लिए, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया. अब बादशाह की ताज़ीम के खिलाफ था कि उसके सामने आके झुका ना जाए. तो उनको पता कि ये मुसलमान है, नहीं झुकेगा. तो उन्होंने ऑर्डर किया जो उनका मेन डोर था ना, इसको नीचे कर दो, यानी अगर वो 7 फीट का था तो उसको 4 फीट पे ले आओ, ताकि जब वो एंटर हो तो मेरे सामने बाओ डाउन झुके, ताकि मेरी इज्जत में हर्फ ना आए. यू नो व्हाट ही डिड. अबू बकर बाकिलानी एंटर होने लगे ना, उन्होंने देखा ये क्या किया हुआ इसने, उनको समझ में आ गई कि अलमोमिन कय्युसन फतनुन, मोमिन स्मार्ट होता है. वो टर्न अराउंड किया 180 डिग्री,
बैक साइड से एंटर हुए अल्लाह एंड स्टूड अप और फिर उनकी तरफ फेस की और वो आगे चल के आए एंड ही वाज सरप्राइज्ड एट द हुर्रियत द फ्रीडम ऑफ मुस्लिम्स. तो आई थिंक अगर ये चीज़ें हमें पता हों और हम इस्लाम को ओन करें ना, नो आर्मी, नो पर्सन कैन कॉन्कर अस. अगर आप मटेरियलिस्टिकली स्लेव है ना, अगर आप मेंटालिटी वाइज स्लेव है ना, जैसे वो बादशाह था और जो बाकी जो सारों के रख रखाव का ख्याल रखना, जी ये ऐसा करूँगा तो मेरी ये कम हो जाएगी इज़्ज़त, मैं अगर इससे कम होऊंगा तो ये मेरी गैरत कम हो जाएगी, वो सारी चीज़ों का स्लेव है. वो इन मटीरियलिज्म का स्लेव बना हुआ है. जबकि इस्लाम आपको इससे फ्री करता है, सिर्फ एक का स्लेव बनाता है. वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है 1000 सजदों से देता है तुझे निजात. सुभान अल्लाह, ये इतना प्रोफाउंड है. ये है वो. अगर हम उमर भी अरब सिविलाइजेशन में देखें ना, मक्का को, मदीना को, अल्लाह की भी ने कहा मुझे ऐसी मेंटेलिटी क्या दी कि मुझे ऐसे शहर की तरफ भेजा जा रहा है जो तमाम शहरों को खा जाएगा. अल्लाह की भी ने खुद फरमाया मुझे ऐसे शहरों की तरफ भेजा जा रहा है, ऐसे शहर की तरफ हिजरत का हुक्म दिया है जो तमाम शहरों को खा पी जाएगा. तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया. और अगर हम देखें ना कि मदीना के लोग क्यों पूरी दुनिया पर छा गए, हिस्ट्री गवाह है कि कौमें खड़ी होती हैं कुछ फैक्टर्स की बेस पे, या तो पानी हो, या तो ऑयल रिजर्व्स हो, या गोल्ड रिजर्व्स, सिल्वर रिजर्व्स निकल आए, या वो बिल्कुल ट्रेड राउट में आते हो. मदीना के अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा. ना पानी था प्रॉपर, ना वो ट्रेड रूट में आते थे, ना उन्हें सोना चांदी ईजाद हुआ. कुछ एनी फैक्टर जो कि एक सिविलाइजेशन को खड़ा करती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर की वजह से, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन रिवर टाइग्रिस की वजह से, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल और यूफ्रेटिस की वजह से, रिसोर्सेज हैं. वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था. वहाँ पे मेंटली फ्री लोग वो क्या हुआ, उन्होंने उनके जो एक्सपेक्टेशन से बुतों से तोड़ के ना एक रब से जोड़ दिया. जब वो लोगों से कट के एक रब से जोड़ गए ना, फिर पर्शिया किंग खुद कहता है, जब वो पर्शिया के किंग यानी जो अपने थ्रोन्स पे 92 kgs ऑफ गोल्ड के नीचे बैठे होते थे ना, तो उनके सर पे ना बेसिकली होवर कर रहा होता था वो सारा गोल्ड. उनका ताज उस सर पे नहीं होता था, बिकॉज वजनी होता था, तो वो ऊपर से लटक रहा होता था. एंड पीपल यूज्ड टू इमेजिन कि जितना बड़ा गोल्ड इन्होंने 92 kgs कौन उठा सकता है आपके अपने गर्दन पे, व्हाट काइंड ऑफ अ नेक लॉक वुड यू वांट फॉर दैट. तो वो खड़ बैठा हुआ था, तो उमर बिन खत्ताब ने ट्रैवल किया हुआ था, तो उनको देखा कि ऐसे शहंशाह लोग ये जंजीरों में बंद की मदीना लेके आए जा रहे हैं इनको. उमर बिन खत्ताब ने कहा कि व्हाट हैपेंड, तुम कहाँ हम कहाँ, तुम्हें हम मार के जंजीरों में घसीट के तुम्हारी खवातीन को लोंडियां बना के हम लेके आ रहे हैं, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, को अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दो. तो उसने भी ना कहा सुभान अल्लाह, ये बात मुसलमान ही समझे और वो समझ गया था. ही सेड कि व्हेन द बैटल वाज बिटवीन यू एंड अस इट वाज पीनट्स, मसला नहीं था, बट हाउ कैन वी फाइट द वन अबव द हेवंस. हम कैसे लड़े उससे जो आसमानों के ऊपर है, वो तो रब है ना, रब को कोई नहीं हरा सकता. यानी आप ये देखें, ये जो आपने बात एक्सप्लेन की, इसको आम अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि ये जो पीर या ये जो एक फियर है ना कि यार मैं इस तरफ दीन की तरफ आ जाऊंगा तो ये वो गया सब. आप जब चौधरी साहब के बंदे बन जाते हैं, जो सबसे बड़ा चौधरी हो इलाके का, जब आप उसके बहुत करीबी हो या उसके बंदे कहलाएं, तो आप बहुत पावरफुल फील करते हैं, आप बड़े एम्पावर्ड होते हैं. यही आपने एग्जैक्टली वो अभी ये मिसाल में बताया है. तो ये अल्लाह से कनेक्ट होना है. ये अल्लाह तो पूरी एग्जिस्टेंस के मालिक है ना. आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं क्लोज पहले से ज़्यादा, यू विल नॉट फील एनीथिंग. डू यू थिंक कि एक जो स्ट्रेंजर है या गरीब, यानी गरीब इन टर्म्स ऑफ अरबिक में, कि जो अजनबी है, क्या उसको बड़ा वीक और मीक और बड़ा कमज़ोर और बड़ा मिस्कीन तरह का होता है? गरीब स्ट्रेंजर इज ऑलवेज अ मिस्कीन. नहीं, नो वे, बल्कि इसको ऑपोजिट होना चाहिए. क्योंकि अगर आप इस्लाम की देखो ना कि इस्लाम की लेगेसी क्या है, तो इस्लाम प्रमोट्स, जिस तरह आपने कहा, ब्रेवरी भी है और इस्लाम का अपना एक वक़ार है. अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवारी पे बैठे हुए थे तो क्या कहा था कि अगर पूरी दुनिया की कौमें भी इकट्ठी हो जाए ना और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह पहले लिख चुका है. और अगर यही सारा तुम्हें कोई मिल के फ़ायदा पहुंचाना चाहें, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह पहले लिख चुका है. यानी आप इतने फ्री हो गए हो आपके, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे यार, दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी एक्सेप्ट तो जो वो अल्लाह करेगा. ये आपके अंदर वो लेवल ऑफ ब्रेवरी पैदा करता है. और ये उस टाइम पे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाज 13-14 इयर्स ओल्ड. यानी उस टाइम पे ये बात बताई जा रही है. वो सोचिए वो बच्चे की किस तरह कंडीशनिंग कर रहे हैं. और हमारा दीन जो है ना, इसलिए आप देखिए जगह जगह पर आपको पता चलता है कि इस्लाम की अपना एक वक़ार है, इस्लाम की अपनी एक पहचान है. कभी भी हमें ये नहीं कहा कि आप थल्ले लग के लोगों के ना वो जो है ना वो कदमों में पड़ जाओ और हाँ जी सर करके बातें करो. इस्लाम का अपना एक वक़ार है. हाँ, ये नहीं कहा जा रहा कि आप मुतकब्बिर हो जाएं और एरोगेंट हो जाएं और आपके अंदर एक रिलीजियस
superiority create ہو جائے. No, the fact of the matter is کہ you should be proud of the fact کہ alhamdulillah I'm a Muslim and I don't need to bow before any باطل or falsehood or whatever it might be. میں اپنے دین پر قائم ہوں. گردن اڑانی اڑا دو, جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے تھے کیا کر لیں گے میرا, یا ہمارے اردو کہتے ہیں کیا پٹ لیں گے میرا, یعنی آپ کیا کر, مطلب مجھے کیا جیل میں ڈال دو گے, ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر کروں گا, کیا کرو گے, نکال دو گے یہاں سے باہر, تو سیرو فی الارض میں زمین میں گھوموں گا, اللہ تعالیٰ کی جو نا شان دیکھوں گا, اور اگر کیا کرو گے مجھے مطلب شہید کر دو گے, الحمدللہ اس سے اور چیز پسند کوئی نہیں ہے. ہاؤ کین یو ڈیفیٹ اے مائنڈ سیٹ لائک دیٹ, یو کین ڈیفیٹ سم ون لائک دیٹ. تو اللہ کے نبی نے جو بھی صحابہ کی ٹریننگ کی ہے, آپ کو میں کہتا ہوں لاکھوں ایگزامپلز مل جائیں گی برو. یہاں پہ بھی ہم شروع ہوں گے قیامت, یعنی قیامت تک کا ٹائم, اتنی لمبی زندگی ہوتی ہے نا, قیامت تک لگے رہیں گے ہم لوگ, ایک ایک واقعہ, یعنی اتنی ہماری ہسٹری جو ہے نا بھری ہوئی ہے. آپ اور میں بتاؤں ایک ایک صحابی کے اتنے سارے واقعات ہیں, آپ دیکھنا شروع کرو, چاہے وہ خالد بن ولید ہوں, ابو عبیدہ بن الجراح ہوں, یعنی طلحہ اور زبیر, مطلب آپ اتنی بڑی لسٹ ہے کہ سیدنا علی ہوں, مطلب میں کہاں جاؤں اور کہاں رکوں. ہر ایک کا نا آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. دی ایٹیٹیوڈ از کہ آئی ڈونٹ فیئر اینی ون ایکسیپٹ اللہ. میں حق کا ساتھ دوں گا, آپ نے جو کرنا ہے کرو, آپ نے جو کرنا ہے کرو, اللہ میرے ساتھ ہے نا. اور میں اسی لیے بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے نا کہ رزق اللہ دے رہا ہے, زندگی موت اللہ دے رہا ہے, عزت ذلت اللہ دے رہا ہے, جو پاسبل خیر میری لائف میں آ سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, تو پھر اللہ سے ہی بنا کے رکھنی ہے نا. مجھے پتہ ہے رزق میرا نہ میری جاب میں, نہ میرے بزنس میں, نہ میری فیکٹری میں, نہ کسی اور چیز میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. اب مجھے فیکٹری کہتی ہے, جاب کہتی ہے حرام کرو, میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ, مجھے یہ جاب نہیں چاہیے کیونکہ مجھے رزق اللہ دے رہا ہے, آپ نہیں دے رہے. آپ صرف ایک سبب ہو, وہ مسبب الاسباب ہے. میری لائف میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے, میں کہتا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. اور میں آپ کو ایک گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں, واللہ العظیم گارنٹی ہے. جو چیز, دو چیزوں کا خیال رکھیں, جو چیز آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں آپ کو بتائی گئی ہے نا, وہ اس میں کبھی کوئی برائی نہیں ہو سکتی. اینی حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ 100% آپ کے فائدے کا ہے, چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے, وہ آپ کے فائدے کا ہے. یہ بات یقین سے لکھ لیں, ابھی نہیں سمجھ آئے گی اگر کسی کو بعد میں آ جائے گی. دوسری بات, جو بھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی نا, وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی. شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, لیٹس اللہ نہ کرے میری اگر ٹانگ اڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, خدا کی قسم اس میں بھی فائدہ ہوگا. وہ اگر وہ ڈیو ٹو مطلب میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, مطلب عمل تک نہیں ہے, ہو گیا. تو آئیڈیا از, میرا کام یہ ہے, اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اپنے طور پہ محنت کرتے ہو نا, اپنے اینڈ کا اونٹ باندھ دیتے ہو آپ. اچھا اونٹ آپ نے باندھ دیا, پھر بھی اونٹ چوری ہو گیا, نو پرابلم, یہ میرے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ, یہ میرے لیے بالکل بہتر ہوگا. دا ڈے یو ریئلائز کہ میں نے اللہ سے بنا کے رکھنی ہے اور میں اپنی استطاعت کے مطابق پوری بنا کے رکھنا ہوں, یا تو نا کہ میں بنا نہیں رہا, پھر تو مجھے اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر مجھے پتا ہے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا میرا بس ہے میں اللہ سے بنا کے رکھ رہا ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, کسی اور کو ناراض کر دوں گا, اللہ کو نہیں کروں گا. اور اب آپ کی زندگی میں کوئی پلس ہوتا ہے یا مائنس ہوتا ہے, کوئی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, آپ اس پہ اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہو, آپ کہتے ہو الحمدللہ اللہ کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. دس لٹرلی لبریٹس یو. آپ اتنے فری ہو جاتے ہو نا, آپ کہتے ہو یار کر لو جو کرنا ہے, زندگی میں جو آئے گا دیکھ لیں گے, کوئی غزہ ہمارے سامنے ہے. یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں غزہ نے امپلیمنٹ کر کے دکھا دی ہیں. اور وہ جو ہے نا کہ ہم سنتے تھے نا بچپن میں کہ یہودی فلسطین پہ قابض ہیں اور غاصب ہیں, تو اب یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں, یہودی پوری دنیا پہ غاصب ہیں, صرف غزہ اور فلسطین. کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایجپٹ جو اپنا چھوٹا سا بارڈر ہے وہ نہیں کھول سکتا اتنا ایزیلی ان کے لیے ہیلپ کے لیے, اور باقی مسلم کنٹریز بھی دے آر آلویز ایویلویٹنگ اینڈ کیلکولیٹنگ, نہیں یہ میں اور انہوں نے ٹنگے کی چوٹ پہ پھڑکا دیا ان کو. عرب اسرائیل وار 3 دن میں ختم کر دی تھی جی, 3 سے 5 دن میں ختم ہو گئی تھی. یہ لوگ سال 2 سال ہونے والے ہیں اور یہ لوگ اتنی سی پٹی ختم نہیں کر پا رہے. یہ جو باقی سارے مسلم ممالک ہیں یہ کیوں یہ نہیں کر پا رہے کچھ بھی, کیونکہ وہ وہنائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ ایک ٹرم یوز کر سکتے ہیں اب, اور یہ غلام ہیں, مٹیریل کے غلام ہیں اس وقت. ان کو اپنا فائدہ وہ ایک دم نظر آتا ہے کہ اگر میں نے اتنا سا کھول دیا نا گیٹ تو میرا یہ ناراض ہو جائے گا, میری وہاں سے ایڈ بند ہو جائے گی, میرا یہ ہو جائے گا. یہ وہنائزڈ ہیں ٹوٹلی, حب الدنیا و کراہیت الموت, یعنی مال سے محبت. ایجپٹ تو سیسی تو پراکسی ہے امریکہ کا, وہ تو خیر بات ہی الگ ہے. جو بھی جابر نے اینڈ میں بات کی نا, دیٹ آئی تھنک سم آف دس پوڈکاسٹ ہمارا ڈسکشن ہے نا, اس کا سم ہے, ہم آپ یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو اگر ہمیں جو ٹرو فریڈم چاہیے نا, تو دیٹس دا مائنڈ سیٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ, کہ
جب آپ کا ٹرولی اللہ پہ یقین آ گیا نا کہ اللہ ہی مجھے ہر چیز کا مالک خالق بنانے والا دینے والا اس لائف، تو میں نے اسی سے بنا کے جو رکھنی ہے نا، بیکاز جب یہ مائنڈ سیٹ آ گیا نا کہ میں نے اللہ سے بنانی ہے، تو اب آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی آپ سے چھوٹ رہا ہے نا تو یو ڈونٹ کیئر. اور یہی توحید ٹھیک ہے، ہے. آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار اچھا ہاں یہ غلط کر رہا ہے اس وجہ سے میرے سے چھوٹ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. پیئر پریشر جسٹ گوز ڈاؤن لائک اینی تھنگ. اس انڈرسٹینڈنگ کو سپورٹ دینے کے لیے نا ایک چیز اور میں مینشن کرتا ہوں. اللہ کا ایک نام ہے الشکور. شکور کا مطلب ہے قدردان. جی. The one who values, who can never forget. If you have done anything, a smallest tiny bit for him, Allah will never forget. Rather, he is gonna definitely reward you for that. اب جیسے آپ اگر اللہ کے لیے اپنا کچھ چیزیں سیکریفائس کر کے اپنی کمپنی چینج کرتے ہیں، اپنا ماحول اور اپنی جو اللہ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، اللہ از واچنگ یو. اللہ آپ کو اس سے بہت بڑھا چڑھا کے اپنی شان کے مطابق دیں گے. جیسے ضیاء بھائی کا ایک میں سن رہا تھا کہیں پہ، انہوں نے ایک مثال دی کہ چودھری صاحب کا، زاوی کو سنتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. ضیاء بھائی تو بہت سنتے ہیں، سب کو چینل کو لائک الحمدللہ سبسکرائب بھی کر دیں یار آپ. بیل آئکن لاتا رہو، لازم نہ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوا ہے تو نہیں، وہ تو چلا ہی گیا چینل بھی. اب نہیں اب تو چینل نیا ہوا ہے مولوی مولوی نیا دینار کوئی نہیں کیا. جی. ان للہ کیوں نہیں کیا، ہم تو اس میں خود پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو جیسے وہ مثال دیتے ہیں ضیاء بھائی کہ چودھری صاحب جی جی کہ ڈرائیور کا، غالباً اگر میں کچھ غلط کیوں تو کریکٹ کر دیجیے گا. ڈرائیور جو ہے نا وہ بھاگا ہوا گیا بازار سے، ایک وہ جو عام سا کیک ہوتا ہے 20-25 روپے کا، وہ لے کے آیا کیونکہ چودھری صاحب کا بیٹا پاس ہوا ہے، پتہ نہیں میٹرک میں جس میں بھی. تو وہ خوشی ہوئی اس کو، اس نے کہا میں بھی کچھ کروں. تو اس نے اپنی پھر جا کے ایگزامپل کیا. کوئی بات نہیں کرنے رہے یار. اچھا چلیں ٹھیک اس ہے. کی مثال دی ہے. نہیں میرا بہت اچھا بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ جب آپ اللہ کے لیے نا کچھ کرتے ہیں تو وہ لے کے آتا ہے اتنا سا کیک، کیونکہ اس کی وہ اپنی مطابق لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، اس نے اپنی خوشی اپنی چیز شو کی. چودھری صاحب یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اب جب چودھری صاحب جب اس کے بیٹے کا پاس ہوگا تو کیا چودھری صاحب اس کو 20 روپے والا کیک دیں گے؟ نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. یہ ہر جگہ یہ چیز کلیئر ہے بالکل. جب آپ اللہ کے لیے چھوٹا سا اسٹیپ لیتے ہیں نا، اللہ از الشکور. the one who can never, the one who values and قدردان can never forget. Allah will definitely give you back. اس دنیا میں بھی امیجیٹلی بھی انشاءاللہ، اور آخرت میں تو دیں گے ہی دیں. آپ کو بہت کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے. شیخ یو کے میں بھائی تھے، یہ ٹرو سٹوری ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے نا جیسے ہمارا فوڈ پانڈا ہے نا، اس طرح کا انہوں نے فوڈ سروس شروع کی اور ملٹیپل ہوٹلس کو 5 اسٹارس کو وہ پرووائڈ کرنا شروع کی انہوں نے نا. تو ڈفرینٹ ان کا کام بڑھ گیا الحمدللہ، اور وہ کافی جگہ پھیل گیا ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو انہوں نے انویسٹرس چاہیے تھے ان کو نا، کیونکہ ہی نیڈڈ دیم یعنی بہت شدت سے. تو ایک انویسٹر کے پاس انہوں نے جانے کا پلان کیا. اچھا ان کو جو چیز کھٹکا لگی تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ مجھ سے پوچھے گا الکوہل، اور میں کیا کروں گا. تو اس نے بہت زیادہ نا سوچ رہا پریشان کہ میں کیا بولوں گا. واٹ ایف ہی سیز نو، آپ الکوہل سرو نہیں کرتے، اوکے وی ول ناٹ انویسٹ. کہتے ہیں میں بڑا نا اسکیپٹیکل تھا، بڑا ڈوبیس تھا کیا کروں. لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار دیکھتے ہیں ذرا، جاتا تو ہوں نا میں. جب میٹنگ ہوئی فائنلی وہ دن آیا تو ان کو میں نے ساری چیز پریزنٹ کی. تو فائنلی ہی آسکڈ واٹ اباؤٹ الکوہل. کہتے ہیں میں نے کہا کہ نو ول ناٹ سرو الکوہل. تو اس نے اوکے فائن نو پرابلم آئی ول انویسٹ. کہتے ہیں میں جب آیا نا باہر، کہتے ہیں میں سوچا تھا کہ میں نے اتنے زیادہ سوچا ہوا تھا، اتنا سر پہ سوال کیا تھا، واٹ ایف آئی سے نو، واٹ ایف ہی سیز اوکے وی آر بیکنگ آف ایکس وائی زی. اینڈ یو نو واٹ ہی واز ڈوبیس، ہی سیڈ واٹ ایف آئی ہیو سیڈ یس. اگر میں نے اس کو یس کہہ دیا ہوتا تو کہاں وہ الکوہل جاتی اور کہاں مجھے گناہ ملتا. بٹ آئی ٹک اے اسٹیپ اینڈ سیڈ نو. اس نے پھر بھی یس کر دیا. تو اس اسٹوری سے وہ بتا رہے تھے کہ نیور ایور کمپرومائز آن یور ویلیوز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول لنہدینہم سبلنا، یہ جو ہے نا، اور یہ جو ورڈ ہے نا لنہدینہم، لام بھی ہے نون بھی ہے، یقیناً ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے، ہدایت دیں گے ان کو. تو ریپنگ دس ہول تھنگ آپ میں تو پوائنٹرز میں 3 باتیں کہوں گا. نمبر 1، اپنا دوست نالج کو بنا لیں جو اپنے آپ کو اسٹرینجر فیل کرتے ہیں، بیکاز نالج از سم تھنگ دیٹ ول لبریٹ یو، دیٹ ول گیو یو انرجی اینڈ فریڈم. اور اللہ کے نبی نے پہلے جو 13 سال ہے نا صحابہ کو نالج دیا اور 3 چیزوں پہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، الہیات پہ، نبوات پہ کہ جو پروفٹ ہوڈز کی جو ایگزامپلز آئیں اور نبوت پہ، اور تیسرا غیب کے نالج پہ آخرت کے حوالے سے. ان 3 چیزوں پہ بیسک کام ہوا، اللہ کے اوپر، نبی کے ذات کے اوپر اور آخرت کے اوپر. تو نالج کو اپنا جگری دوست بنا لیں. نمبر 2، آپٹیمسٹ بن جائیں. آپ جان لیں کہ جو بھی آپ کے خلاف ہیں، ان کے دل میں نا، ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے.
وہ یقلب ہوا کیف یشاء، وہ پھیر سکتا ہے. تو بی آپٹیمسٹ. یہ سب اینڈ میں اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اور یہ لوگ آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یہ فرشتے اللہ کے ہیں، یہ کائنات اللہ کی ہے جو اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. تو اف اللہ از آن یور سائڈ نتھنگ کین ہارم یو. اور تیسری چیز ایڈوائز یہ کروں گا کہ بی فرینڈز ود رائچس پیپل. ہم یہ غلط کانسیپٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو دوستی اور بردرہڈ تھا نا وہ مہاجرین اور انصار کے مدینہ میں ہوا تھا. ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی بردرہڈ اسٹیبلش کیا اور پارٹنرز بنائے. فار ایگزامپل سعد بن وقاص کو مصعب بن عمیر کا پارٹنر بنایا کہ تم دونوں بڑیز ہو. زید بن عامر بن نفیل کو طلحہ بن عبیداللہ کا پارٹنر بنایا. پارٹنرز بنائے اور پھر یہ جو لوگ مدینہ آئے تو پھر بانڈنگ آپس میں بنا دی. کیوں؟ کیونکہ یو نیڈ کمپنی. آپ کو اللہ والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں زندگی میں جو کہ آپ کو ساتھ دیں. کبھی آپ ویک ہو دے ول پمپ یو، کبھی وہ ویک ہیں یو ول گیو دم کریج ان شاء اللہ تعالیٰ. سو میری اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، کلمے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ استقامت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، ہدایت مانگیں. اینڈ ان جو باتیں آج ہم نے کی ہیں آئی تھنک دے آر مور دین انف. انہیں پہ عمل کر لیں انشاءاللہ تو زندگی بن جائے گی. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.